الفاتحة إلى حضرة روح النبي الكريم عليه أحلى التحيات وأكرم التكريم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاتحة. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دل مدد کعبہ ایما مدد معین الدین حسن عالم پناہ ہے بسوئے ماں غریبہ یک نگاہ ہے. اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما درہائے بسترا سے گلی دے کرم کشا. ہم پہ احمد کا ہو سایہ ہم پہ اشرف کا کرم سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے تا ابد سید رہے آباد تیرا یہ مشن سیدی مدنی میاں پیر خدا کے واسطے. قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی وسلم وزد وبارک على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الحمد لله الذي قال لنبيه وحبيبه وعبده المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومأوانا وملجأنا وذخرنا وفخرنا ونبينا ورسولنا وحبيبنا ومحبوبنا وقائدنا وقدوتنا وكريمنا ورحيمنا وشفيعنا يوم العرض على الله محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم الذي كان نبيا وآدم بين الروح والجسد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين إلى الأبد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقد قال الله تعالى في مقام آخر وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. فقد قال الله تعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك
صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. نور و نکہت سے سجی اور رچی ہوئی، اپنے اندر انوار و تجلیات کی بوچھار لی ہوئی اس شب مبارک منبر نور پہ جلوہ بار مشائخ کرام، علماء ذوی الاحترام، شورائے ذوی الاحتشام، حفاظ کرام اور دور و دراز سے آ کر برکت معراج مصطفیٰ سے مالا مال ہونے والی میرے سامنے بیٹھی سنی عوام، اور کہیں کسی گوشے تنہائی میں بیٹھ کر پوری چاہت اور محبت سے سننے والی ہماری خواتین اسلام، آپ سب کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی معراج عبدیت بہت بہت مبارک. محب گرامی برادر طریقت علی جناب حافظ و قاری غلام یزدانی صاحب کی خصوصی دعوت اور خصوصی خواہش کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ایک زمانے کے بعد آپ کے دیار محبت رائے پور میں حاضر ہوا ہوں. چند سال پہلے جب آیا تھا تب میں نے ہندوستان کے کچھ خطے دیکھے تھے. آج تقریباً آدھی دنیا گھوم کے آیا، تو دیر سے آیا مگر درست آیا، صحیح وقت پہ آیا، صحیح جگہ پہ آیا. میری آمد سے پہلے نعت و منقبت کا ماحول بالکل گرم تھا. ادھر ماحول گرم تھا، ادھر اللہ کا کرم تھا، کیونکہ رات ہی ایسی ہے کہ کوئی بات کی جائے تو ماحول گرم ہو جاتا ہے. وہ رات جس میں انوار و تجلیات کی برسات ہے، محبوب کی اپنے محب سے ملاقات ہے، فرشتوں کی نورانی بارات ہے. ارے اب تو کہہ دو اللہ کیا بات ہے. پچھلے سال جب میں برمنگم میں تھا، یو کے کا ایک شہر ہے، تو وہاں ایک محفل نعت تھی، مولانا غلام سبحانی صاحب تو محی الدین صاحب. تو اس موقع پر ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان انگلینڈ جو ہے وہ علماء اور شورا کی منڈی وہاں لگتی ہے. بڑے بڑے نعت بھی پہنچے ہوئے تھے پاکستان کے، وہ نعت جن کی نقل آپ لوگ کر کے اپنے آپ کو نعت سمجھتے ہیں، ٹی ویوں پہ ریڈیو پہ نہ جانے کہاں کہاں سنتے ہیں. میں بھی اس میں تھا، مجھے 15-20 منٹ خطاب کرنا تھا اور اس کے بعد سب کو نعت پڑھنا تھا. تو کسی صاحب نے کہا، میں نام نہیں لوں گا، کہ حضرت آپ تو بالکل ہندوستانی انداز کی نعت پڑھتے ہیں، کبھی ہم پاکستانیوں کی طرح پڑھیں. تو میں نے بے جھجک کہہ دیا کہ میں پڑھوں تو کیسے پڑھوں، کیونکہ میں جس دیش میں رہتا ہوں وہ خواجہ کا دیش. اور خواجہ کے ہندوستان میں رہتا ہوں تو ایسا ہندوستانی رنگ چڑھا ہے کہ دوسرا رنگ چڑھنے کا نام ہی نہیں. مگر چند وہ احباب جو ان کو میں پچھلے 7-8 سال سے جانتا ہوں، ہر سال محفل میں ہوتے ہیں، بزم میں بھی ہوتے ہیں، الحاج اویس رضا قادری ہو یا شہباز قمر فریدی ہو. اب ان کی بات کا میں کیسے انکار کرتا. انہوں نے کہا اچھا ہمارے لیے کہہ دیجئے کم سے کم پاکستانی انداز. تو ایک نعت انداز پاکستانی ہے، لہجہ نورانی ہے اور طرز ہندوستانی ہے. پہلی کوشش کی تھی پاکستانی لب و لہجے میں کہنے کی، اور اس نعت کا میں نے ایک عنوان بنایا ہے. عام طور پہ نعت پاک کسی عنوان کے تحت نہیں کہی جائے سکتی. یہ مزاج غزل گو شعرا کا ہوتا ہے، جو کوئی نظم یا غزل کہتے ہیں تو ایک عنوان ہوتا ہے. مگر میں نے اس نعت کا ایک عنوان بنایا، اور وہ عنوان میں نے کسی بے ایمان سے نہیں
بلکہ فاضل بریلوی کے دیوان سے لیا، جہاں ایک مقام پہ آپ فرماتے ہیں کہ اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ، تو قدرت رسول اللہ کی یہ اسناد کا عنوان ہے، اور ایسا عنوان ہے کہ اگر سنی سن لے تو جوان ہو جائے، اور آپ کی جوانی وہ دیکھ لے تو پریشان ہو جائے۔ اب اتنی مبارک رات میں زیادہ وہ کر کے بات نہیں کروں گا، اشارہ کروں گا تم سمجھ جانا۔ اس سے پہلے کہ میں سناؤں تھوڑا بہت گنگناؤں اور ماحول دیکھوں کہ کون کس رنگ میں بیٹھا ہے، کیونکہ آج مغرب بعد جب میں نکل رہا تھا تو شیرنی دیکھ کے فاتحہ کر رہا تھا۔ اگر کسی نے ایک کٹوری شیرنی رکھی تو 1 منٹ فاتحہ، کسی نے ایک پلیٹ میں رکھ دیا تو 2 منٹ فاتحہ، اور کسی نے پورا دسترخوان لگا دیا تو 10 منٹ فاتحہ۔ تو میں بھی نعت پڑھنے کے دوران یہ دیکھوں گا کہ کون کتنی شیرنی لے کے بیٹھا ہے، کتنا رنگ لے کے بیٹھا ہے، کتنا ڈھنگ لے کے بیٹھا ہے۔ اگر کسی نے محبت سے ایک بار سبحان اللہ کہہ دیا تو انشاءاللہ آدھا گھنٹہ، اور اگر دل کی دھڑکن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیا تو انشاءاللہ 1 گھنٹہ، اور سینے کو مدینہ بنا کے کہہ دیا تو رات ختم ہو جائے گی، بات نہیں ختم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تھوڑا سا میں نے اس میں کیونکہ ہندوستانی ہوں اس لیے تھوڑی مکسنگ کیا ہے، تو سننے اور سنانے سے پہلے آئیے اپنی توجہات کو گنبد خضرا کی وادی کا طواف کراتے ہوئے، یعنی اپنے زبان و دہن کا وضو کراتے ہوئے، پوری محبت کے ساتھ، پوری چاہت کے ساتھ، پوری وفاداری کے ساتھ، اور آج کل کے ماحول کو دیکھ کے کہا جائے تو پوری ایمانداری کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب پیش خدمت ہے۔ دنیا ہے ان کے ہاتھ میں، عقبا ہے ان کے ہاتھ میں، دنیا ہے ان کے ہاتھ میں، عقبا ہے ان کے ہاتھ میں، دنیا ہے ان کے ہاتھ میں، عقبا ہے ان کے ہاتھ میں، محشر میں دیکھ لو گے تم، محشر میں دیکھ لو گے تم، کیا کیا ہے ان کے ہاتھ میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، حضور تاج العلماء۔ تو کہیے قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ، رسول اللہ کی، دنیا ہے ان کے ہاتھ میں، عقبا ہے ان کے ہاتھ میں، دنیا ہے ان کے ہاتھ میں، عقبا ہے ان کے ہاتھ میں، محشر میں دیکھ لو گے تم، محشر میں دیکھ لو گے تم، کیا کیا ہے ان کے ہاتھ میں۔ سب مل کے کہو قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ۔ معراج محمدی علیہ السلام بھی قدرت اللہ کی بھی ہے اور اس کے رسول کی بھی ہے۔ پوری زندگی کے ساتھ یہ شعر سنیے گا۔ پہلے مصرے میں دعویٰ ہے، کیا ہے؟ دعویٰ سمجھتے ہیں نا جو آپ کورٹ میں پیش کرتے ہیں، دس از مائن، یہ میرا ہے۔ تو پہلے مصرے میں کیا ہے؟ زور سے بولیے، دعویٰ۔ اور دوسرے مصرے میں اس دعوے کی دلیل، اور ایسی دلیل ہے میاں، ایسی دلیل ہے کہ جسے نہ سمجھ میں آوے وہ ذلیل، دلیل ہی ہے۔
توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ دیکھیے گا، دعویٰ دلیل سنیں کہ جب آقا چاہے صبح ہو، جب آقا چاہے صبح ہو، جب آقا چاہے شام ہو، جب آقا چاہے صبح ہو، جب آقا چاہے شام ہو، جب آقا چاہے صبح ہو، جب آقا چاہے شام ہو، سورج ہے ان کے ہاتھ میں، سورج ہے ان کے ہاتھ میں، چندہ ہے ان کے ہاتھ میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ سمنا حضور تاج العلماء، جشن معراج النبی۔ سورج اگر ہاتھ میں نہ ہوتا تو مقام صحبہ میں مولا علی کے لیے اسے پلٹاتے نہیں، اور چاند ہاتھ میں نہ ہوتا تو دو ٹکڑے نہ کرتے۔ تو چاند اور سورج ہی سے تو رات و دن کا انقلاب ہے۔ اب توجہ چاہوں گا، میں دہرانے کا وقت نہیں ہے، بڑی تیزی سے پڑھ رہا ہوں، علماء کرام بیٹھے ہیں، خصوصی توجہ، کیونکہ پہلے مصرے میں یہ کیچ کر لیں گے۔ اور آپ کوشش کیجئے یہ سمجھنے کی کہ میں نے اتہاس کے کس پنے کو پلٹنے کی کوشش کی ہے، تاریخ کے، مجھے سکون سے پڑھنے دی، تاریخ کے کس باب کو کھولنے کی کوشش کی ہے۔ اگر دل میں یہ خیال اتر گیا تو انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے، یہیں بیٹھے بیٹھے نبی کا مدینہ نظر آگے سے لے کے پیچھے تک خاص توجہ چاہوں گا۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم گوئنگ ٹو سے، جو مجھے کہنا ہے اور آپ تک پہنچانا ہے، دل میں اتار لیجیے گا۔ قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ، رسول اللہ کی، جس جانب رخ آقا کرے، رخ سمجھتے ہیں نا، رخ یعنی چہرہ، فیس، زندگی کے ساتھ دیکھیے گا، جس جانب رخ آقا کرے، رخ جسے چاہے پھیر لے، جس جانب رخ آقا کرے، رخ جسے چاہے پھیر لے، جس جانب رخ آقا کرے، رخ جسے چاہے پھیر لے، اقصا ہے ان کے ہاتھ میں، اقصا ہے ان کے ہاتھ میں، کعبہ ہے ان کے ہاتھ میں، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ، رسول اللہ۔ ایسا ہاتھ میں ہے کہ جب تک سرکار کا چہرہ پاک مسجد اقصیٰ کی طرف تھا وہ ہمارا قبلہ تھا، اور جب منہ پھیر لیا تو کعبہ قبلہ بنا۔ یہی تو اللہ کے رسول کی قدرت ہے۔ اب دل تھام کے یہ شعر سنیے گا۔ ویسے شاعر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ منہ میاں مٹھو بن کے اپنے شعر کی خود تعریف کرے، مگر جب بات عقیدے کی ہوتی ہے تو سنیت کے رنگ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا چاہیے، سبحان اللہ، اور اگر کوئی ٹوکے تو سینہ ٹھوک کے کہنا چاہیے۔ اس لیے میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کی خوبی بیان کروں۔ یہ حاصل کلام شعر ہے۔ اس شعر کی خوبی یہ ہے کہ سن کر، شعر سن کر جس کا چہرہ کھل جائے، جیسے پھول کھلتا ہے نا، کسی صاحب کا چہرہ اگر کسی خوش نصیب کا کھل جائے تو سمجھ جانا اپنا کیا ہے۔ ویسے آج رات میں تو کوئی سوئے گا نہیں، عبادت کی رات ہے، مگر 12 بجے رات کے بعد لوگ اپنا کو سپنا سنتے ہیں۔ کسی کا کھل جائے تو اپنا، اور کسی صاحب کا چہرہ سننے کے بعد اتر جائے، لٹک جائے یا مرجھا جائے تو آپ پریشان مت ہوئیے گا، سمجھ جائیے گا اپنا تو نہیں لگتا، لگتا غلطی سے آ گیا۔ تو شعر سننے کے بعد گردن گھما کے ذرا دائیں بائیں کا انوائرمنٹ دیکھ لینا، ماحول، کلائمیٹ کیا ہے، آیا ہے تو کیا لے کے آیا ہے۔ ارے سمجھو یار، اپنی جماعت کا کینہ لایا ہے یا ہمارے آقا کا مدینہ لایا؟
اب توجہ چاہوں گا، شعر دیکھیے گا کہ مختار کائنات ہے، وہ جو کونے میں ہے ان کی خاص توجہ، مختار کائنات ہے، جو چاہو ان سے مانگ لو، مختار کائنات ہے، جو چاہو ان سے مانگ لو، مختار کائنات ہے، جو چاہو ان سے مانگ لو، اللہ ساری نعمتیں، اللہ ساری نعمتیں دیتا ہے ان کے ہاتھ میں۔ نعرہ لگائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء شہزادہ سمنا علامہ نورانی میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ آپ کے حوصلے نے مجھے مجبور کیا ہے کہ اس شعر کو پھر سنا دوں۔ مختار کائنات ہے، جو چاہو ان سے مانگ لو، مختار کائنات ہے، جو چاہو ان سے مانگ لو، مختار کائنات ہے، جو چاہو ان سے مانگ لو، اللہ ساری نعمتیں، اللہ ساری نعمتیں دیتا ہے ان کے ہاتھ میں۔ کہیے قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ، رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی چاہ رہا ہے کہ پوری نعت سنا دوں، اجازت ہے؟ میں یہ کرسی والوں کی توجہ، اجازت ہے؟ یہ کرسی بڑی عجیب چیز ہے، لپٹی ہٹتی ہے تو چھٹتی نہیں ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سننے اور سنانے کا ذوق عطا فرمائے۔ مسئلہ حاضر و ناظر کے شعر دیکھیے گا کہ حاضر ہے دل میں جاں میں وہ، حاضر ہے دل میں جاں میں وہ، ناظر ہے دو جہاں میں وہ، حاضر ہے دل میں جاں میں وہ، ناظر ہے دو جہاں میں وہ، حاضر ہے دل میں جاں میں وہ، ناظر ہے دو جہاں میں وہ، پردہ ہے ان کے ہاتھ میں، پردہ ہے ان کے ہاتھ میں، جلوہ ہے ان کے ہاتھ میں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن شب معراج، جشن شب معراج، تاج العلماء، تاج العلماء، فاضل بغداد، فاضل بغداد، شہزادہ سمنا۔ کہیے قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی، قدرت رسول اللہ کی۔ ایک شعر، بچے بھی بیٹھے ہیں، شاید اس شعر ان کے سر کے اوپر سے چلا جائے، ویسے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ کوئی بات باؤنسر نہ ہو، کم سے کم نیگوشیبل ہو، یہ بھی نہ ہو سکے تو انڈرسٹینڈیبل ہو، یا کم سے کم کچھ نہیں تو ایڈجسٹیبل ہو۔ ایسا نہ ہو کہ میں ادھر سے دوں اور ادھر قے ہو جائے، سارا معاملہ طے ہو جائے۔ بچوں کے لیے بالکل آسان شعر، اگر آپ نے اس پہ مسکرا دیا تو مزہ آ جائے گا۔ کہ باندھے ہیں پتھر پیٹ پہ، باندھے ہیں پتھر پیٹ پہ، پھر بھی یہ حق ہے دوستوں، باندھے ہیں پتھر پیٹ
پیٹ پہ پھر بھی یہ حق ہے دوستوں باندھے ہیں پتھر پیٹ پہ پھر بھی یہ حق ہے دوستوں پانی ہے ان کے ہاتھ میں پانی ہے ان کے ہاتھ میں دانا ہے ان کے ہاتھ میں قدرت رسول اللہ کی قدرت رسول اللہ کی قدرت رسول اللہ کی قدرت رسول اللہ کی اور آخری شعر یہ ہے تو نعت پاک کا شعر مگر منقبت کے رنگ میں بالکل ڈوبا ہوا ہے اور کہنے کی کیا کوشش کی ہے اگر وہ کہہ دوں گا تو جو شعر کا سسپنس ہے وہ ختم ہو جائے گا مزہ کرکرا ہو جائے گا سمجھنے کی کوشش کیجئے میں کہاں سے کیا ملا رہا ہوں زندگی کے ساتھ لفظ نسبت سے غور کیجئے گا کہ نسبت سے ان کی علماء کی توجہ بہت قیمتی شعر ہے نسبت سے ان کی غوث بھی نسبت سے ان کی غوث بھی اتنی بلندیوں پہ ہے نسبت سے ان کی غوث بھی اتنی بلندیوں پہ ہے نسبت سے ان کی غوث بھی اتنی بلندی رائی کے دانے کی طرح رائی کے دانے کی طرح دنیا ہے ان کے ہاتھ میں نعرے تکبیر نعرے رسالت شہزادے سمنا سبحان اللہ سبحان اللہ قدرت نسبت سے ان کی غوث بھی نسبت سے ان کی غوث بھی اتنی بلندیوں پہ ہے نسبت سے ان کی غوث بھی اتنی بلندیوں پہ ہے رائی کے دانے کی طرح رائی کے دانے کی طرح دنیا ہے ان کے ہاتھ میں قدرت رسول اللہ کی قدرت رسول اللہ کی قدرت رسول اللہ کی قدرت رسول اللہ کی رائی کا دانہ گول ہوتا ہے چوکور نہیں ہوتا اسکوائر نہیں ہوتا راؤنڈ میں ہوتا ہے گول ہوتا ہے نا بولو یعنی غوث پاک کو پہلے سے پتا تھا کہ دنیا گول ہے سبحان اللہ آئیے کبھی اس راز عیائی و نہائی کا جو انداز ہے وہ کبھی جشن غوث ہوا تو بیان کروں گا آج سب سے ٹیک اوور کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے یہ مقطع کا شعر سماعت کر لیں عربی کا دو لفظ اس میں استعمال کیا ایک ہے آدائے دین اور ایک ہے حاصل آدائے دین یعنی دین کے دشمن کون یہ جماعت کے اندر نہیں ہوتے جماعت کے باہر ہوتے بھائی جب جماعت کے دشمن ہیں تو جماعت کے اندر کہاں سے اب سمجھ لو عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے کون دین کے دشمن اور ایک ہے حاسدی جلنے والے یہ جماعت کے باہر تو ہوتے ہی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ جماعت کے اندر ہوتے تو اگر آپ سے کوئی جلے تو آپ پریشان مت ہوئیے گا ہاتھ اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کیجئے گا کہ اللہ تیرا کتنا بڑا کرم ہے جو بغیر جلائے جل رہا اب جب مسکرا کے فریش ہوئے ہو تو شعر دیکھو کہ آدائے دین کا خوف کیا آدائے دین کا خوف کیا اور حاسدی کی فکر کیا آدائے دین کا خوف کیا اور حاسدی کی فکر کیا آدائے دین کا خوف کیا اور حاسدی کی فکر کیا جب نور اپنی زندگی جب نور اپنی زندگی جیتا ہے ان کے ہاتھ میں
اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ سمنا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جھوم کے درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے قرآن مقدس کے 3 مختلف مقامات سے، 3 الگ الگ حصوں سے 3 آیے کریمہ کے کچھ خوبصورت جز جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ پہلا جز سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی پہلی آیے کریمہ سے تھا۔ دوسرا سورہ والنجم کے پہلے رکوع یعنی 4-5 آیتوں کے بعد مسلسل 3-4 آیتوں کا تسلسل، اور تیسرا جز جو ہے وہ سورہ علم نشرح شریف کا تھا، کیونکہ ترتیب توفیقی اللہ کو پسند ہے اور اسی ترتیب پر پورا قرآن ہے، اسی لیے میں نے اس ترتیب کے لحاظ سے پہلے 15 کو چنا، پھر 29 کو چنا، 27 کو چنا، اور اس کے بعد پھر آخر میں 30 کو چنا۔ لیکن کیونکہ ترجمے کے ساتھ ساتھ ترجمانی بڑی ضروری ہوتی ہے، اور جب ترجمانی ہوتی ہے تبھی سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور جب سنیوں کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے تو ان کو سمجھنے میں پریشانی ہوتی ہے، اس لیے میں ذرا ترتیب کو بدل رہا ہوں، اور بڑی تیزی کے ساتھ میں ادھر سے ادھر جاؤں، یعنی پہلا جز لوں گا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ رب قدیر کا ارشاد والا شان ہے، یہ ایک مقرر کافی ہے، 2-3 مقرر پردے کے پیچھے کیا کر رہے ہیں؟ ارے سبحان اللہ۔ ویسے آپ بول کے نہ چپ کرائیے گا، نہیں تو ایک مقرر کا اور اضافہ ہو جائے گا۔ اب جب مسکرا کے ایک دم فریش ہوئے ہو تو اپنی توجہات نبی کے مدینے کی طرف لگا دیں۔ ترجمہ سنیے کہ اے محبوب، ہم نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر پاک کو بلند کیا۔ جبکہ جو 15ویں پارے کا جز تھا اس کا ترجمہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات ہی رات، اور اپنی یو پی کی زبان میں کہا جائے جو لے گئی راتوں رات، رات کے تھوڑے سے لمحے میں لیلم مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ اس کا تسلسل کیا ہے؟ بس اسی تسلسل کو ہی میں روح سخن بناؤں گا۔ پوری آیت پر اگر گفتگو کی جائے تو ایک جز کے لیے ہی جلسہ کریں، لیکن صرف تسلسل۔ رب قدیر کا ارشاد کہ اے محبوب، ہم نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں ارے اس کو پوچھتا کون تھا؟ اگر فلاں کے ساتھ نہ ہوتا تو اس کو کوئی پوچھتا نہ، فلاں نے اپنا ہاتھ رکھ دیا تو آج اس کو لوگ پوچھنے لگے، تو پتا چلا کہ کسی نے اس کو بلند کیا، یعنی اس کو جو بلندی ملی ہے وہ کسی سے ملی ہے، اور بلند ہونے سے زیادہ بڑا بلند کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر مسکرا کے یہ کہہ دیا جائے کہ صاحب ایک آدمی بالکل ایس پی تھا، یعنی ایس پی سے نیچے ڈی ایس پی تھا، اور رات ہی رات اسے پورے شہر کا نہیں پورے اسٹیٹ کا ڈی جے پی بنا دیا گیا، تو یہ وہ بلندی ہے جس پر بلندی ناز کرنے لگے، کیونکہ عروج کا ایک مفہوم بلندی بھی ہے۔ کیا ہے؟ بلندی۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو عروج بخشا، یعنی آپ کو ہم نے بلند کیا،
اور اتنا بلند کیا کہ آپ کی بلندی اگر پیکر میں آ جائے تو دیکھنے والا اگر سر اٹھائے تو اس کی ٹوپی گر جائے گی. اتنی بلندی عطا کی. کسی کو کسی جگہ سے بلندی ملتی ہے تو کسی کو کسی مکان سے بلندی ملی. کوئی اچھے گھر میں پیدا ہوا تو بلند ہو گیا. نورانی میاں آپ کو اس لیے کرسی بیٹھالا گیا ہے کہ آپ غازی ملت کے بیٹے ہیں, محدث اعظم کے پوتے ہیں, غوث پاک کے 27ویں نسل ہیں اور رسول پاک کے 39ویں نسل ہیں. آپ اسپیشل ہیں, آرڈینری نہیں, ایکسٹرا آرڈینری ہیں. تو کیا سمجھے میرے خاندان نے مجھے بلند کیا. بالکل میں بیسک بات کر رہا ہوں تاکہ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی سمجھ جائیں. اور انشاءاللہ یہ 5-10 منٹ کا معاملہ ہے, اس کے بعد اگر جھپکی بھی آ جائے گی تو انشاءاللہ سونے نہیں دوں گا. یہ ذرا سا سمجھ لو. میں دیتا جاؤں, آپ لیتے جاؤ, کیونکہ میں کسی لوپ لائن میں آج نہیں جاؤں گا, سیدھے ایکسپریس ہائی وے پہ آ رہا ہوں. تو کوشش کیجئے گا کہ کوئی جملہ پھسلنے نہ پائے. اگر پھسل گیا تو بہت کچھ اچھل جائے گا. کسی کو خاندانی اعتبار سے بلندی ملی تو کسی کو سرکاری اعتبار سے, کسی کو غیر سرکاری اعتبار سے. کوئی اس لیے بلند ہوا کہ بہت بلند لوگوں کے بیچ میں بیٹھتا تھا, اس لیے بلند ہو گیا. ایک شخص اپنی شرافت نسبی کی, یہ جماعت کے باہر تو ہوتے ہی ہیں, اس سے کئی گنا زیادہ جماعت کے اندر ہوتے ہیں. تو اگر آپ سے کوئی جلے تو آپ پریشان مت ہوئیے گا, ہاتھ اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کیجئے گا کہ اللہ تیرا کتنا بڑا کرم ہے جو بغیر جلائے جل رہا. اب جب مسکرا کے فریش ہوئے ہو تو شعر دیکھو کہ آدائے دین کا خوف کیا, آدائے دین کا خوف کیا, اور حاسدی کی فکر کیا. آدائے دین کا خوف کیا اور حاسدی کی فکر کیا. آدائے دین کا خوف کیا اور حاسدی کی فکر کیا. جب نور اپنی زندگی, جب نور اپنی زندگی جیتا ہے ان کے ہاتھ میں. اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہزادہ سمنا. سبحان اللہ. جھوم کے درود پاک پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے قرآن مقدس کے 3 مختلف مقامات سے, 3 الگ الگ حصوں سے 3 آیے کریمہ کے کچھ خوبصورت جز جن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. پہلا جز سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی پہلی آیے کریمہ سے تھا. دوسرا سورہ النجم کے پہلے رکوع یعنی 4-5 آیتوں کے بعد مسلسل 3-4 آیتوں کا تسلسل تھا. اور تیسرا جز جو ہے وہ سورہ علم نشرح شریف کا تھا, کیونکہ ترتیب توفیقی اللہ کو پسند ہے اور اسی ترتیب پر پورا قرآن ہے. اسی لیے میں نے اس ترتیب کے لحاظ سے پہلے 15 کو چنا, پھر 29 کو چنا, 27 کو چنا, اور اس کے بعد پھر آخر میں 30 کو چنا. لیکن کیونکہ ترجمے کے ساتھ ساتھ ترجمانی بڑی ضروری ہوتی ہے, اور جب ترجمانی ہوتی ہے تبھی سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے, اور جب سنیوں کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے تو ان کو سمجھنے میں پریشانی ہوتی ہے. اس لیے میں ذرا ترتیب کو بدل رہا ہوں اور بڑی تیزی کے ساتھ میں ادھر سے ادھر جاؤں. یعنی پہلا جز لوں گا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. رب قدیر کا ارشاد والا شان ہے
یہ ایک مقرر کافی ہے، 2-3 مقرر پردے کے پیچھے کیا کر رہے ہیں؟ ارے سبحان اللہ۔ ویسے آپ بول کے نہ چپ کرائیے گا، نہیں تو ایک مقرر کا اور اضافہ ہو جائے گا۔ اب جب مسکرا کے ایک دم فریش ہوئے ہو تو اپنی توجہات نبی کے مدینے کی طرف لگا۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ سنیے کہ اے محبوب، ہم نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر پاک کو بلند کیا۔ جبکہ جو 15ویں پارے کا جز تھا اس کا ترجمہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات ہی رات، اور اپنی یوپی کی زبان میں کہا جائے جو لے گئی راتوں رات، رات کے تھوڑے سے لمحے میں لیلم مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ اس کا تسلسل کیا ہے؟ بس اسی تسلسل کو ہی میں روح سخن بناؤں گا۔ پوری آیت پر اگر گفتگو کی جائے تو ایک جز کے لیے ہی جلسہ کریں، لیکن صرف تسلسل۔ رب قدیر کا ارشاد کہ اے محبوب، ہم نے آپ کے خاطر آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں ارے اس کو پوچھتا کون تھا؟ اگر فلاں کے ساتھ نہ ہوتا تو اس کو کوئی پوچھتا نہ، فلاں نے اپنا ہاتھ رکھ دیا تو آج اس کو لوگ پوچھنے لگے، تو پتا چلا کہ کسی نے اس کو بلند کیا، یعنی اس کو جو بلندی ملی ہے وہ کسی سے ملی ہے، اور بلند ہونے سے زیادہ بڑا بلند کرنے والا ہوتا ہے۔ اگر مسکرا کے یہ کہہ دیا جائے کہ صاحب ایک آدمی بالکل ایس پی تھا، یعنی ایس پی سے نیچے ڈی ایس پی تھا، اور رات ہی رات اسے پورے شہر کا نہیں پورے اسٹیٹ کا ڈی جے پی بنا دیا گیا، تو یہ وہ بلندی ہے جس پر بلندی ناز کرنے لگے، کیونکہ عروج کا ایک مفہوم بلندی بھی کیا ہے؟ بلندی۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو عروج بخشا، یعنی آپ کو ہم نے بلند کیا، اور اتنا بلند کیا کہ آپ کی بلندی اگر پیکر میں آ جائے تو دیکھنے والا اگر سر اٹھائے تو اس کی ٹوپی گر جائے گی، اتنی بلندی عطا کی۔ کسی کو کسی جگہ سے بلندی ملتی تو کسی کو کسی مکان سے بلندی ملی، کوئی اچھے گھر میں پیدا ہوا تو بلند ہو گیا۔ نورانی میاں، آپ کو اس لیے کرسی بیٹھالا گیا ہے کہ آپ غازی ملت کے بیٹے ہیں، محدث اعظم کے پوتے ہیں، غوث پاک کے 27ویں نسل ہیں، اور رسول پاک کے 39ویں نسل ہیں۔ آپ اسپیشل ہیں، آرڈینری نہیں، ایکسٹرا آرڈینری ہیں۔ تو کیا سمجھے میرے خاندان نے مجھے بلند کیا؟ بالکل میں بیسک بات کر رہا ہوں تاکہ بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی سمجھ جائیں، اور انشاءاللہ یہ 5-10 منٹ کا معاملہ ہے، اس کے بعد اگر جھپکی بھی آ جائے گی تو انشاءاللہ سونے نہیں دوں گا۔ یہ ذرا سا سمجھ لو، میں دیتا جاؤں آپ لیتے جاؤ، کیونکہ میں کسی لوپ لائن میں آج نہیں جاؤں گا، سیدھے ایکسپریس ہائی وے پہ آ رہا ہوں، تو کوشش کیجئے گا کہ کوئی جملہ پھسلنے نہ پائے، اگر پھسل گیا تو بہت کچھ اچھل جائے گا۔ کسی کو خاندانی اعتبار سے بلندی ملی تو کسی کو سرکاری اعتبار سے، کسی کو غیر سرکاری اعتبار سے۔ کوئی اس لیے بلند ہوا کہ بہت بلند لوگوں کے بیچ میں بیٹھتا تھا، اس لیے بلند ہو گیا۔ ایک شخص اپنی شرافت نسبی کی بنیاد پہ بلند ہوا تو دوسرا اپنی کرامت کی بنیاد پہ بلند ہوا۔ کوئی اپنی نجابت کی بنیاد پہ بلند ہے تو کوئی اپنی ولایت کی بنیاد پہ بلند ہے، کوئی اپنی ہدایات اور اپنی امامت کی بنیاد پہ بلند ہے تو کوئی اپنی قیادت کی بنیاد پہ بلند ہے، کوئی اپنی محبت بے لوث محبت کی بنیاد پہ لوگوں میں بلند ہے تو کوئی اپنے رشتہ داروں سے اچھے تعلق رکھنے کی وجہ سے بلند ہے۔ کسی کو بلندی زمین سے ملی تو کسی کو بلندی دین سے ملی، کسی کو بلندی خمیر سے ملی تو کسی کو بلندی ضمیر سے ملی، کسی کو بلندی کسی نظر فقیر سے ملی۔ مختصر یہ ہے، بڑی تیزی سے میں عرض کرتا چلوں کہ بلندی کسی سے ملتی
یہی تو دکھایا جا رہا ہے اس آیت میں کہ اے میرے نبی میں نے سب کو بلند کیا مگر کچھ نسبتوں کے ساتھ ساتھ بلند کیا. ہو سکتا ہے کہ تمہیں لوگ یہ کہیں کہ شرافت نسبی کی بنیاد پہ تمہیں بلندی ملی اس لیے میں نے تمہیں بنی اسرائیل کے خاندان میں نہیں پیدا کیا کہ لوگ یہ تانا دیں کہ اتنے بڑے خاندان میں پیدا ہوئے اس لیے بلند. پیدا کرنے کو میں تمہیں جمعہ کے دن پیدا کر سکتا تھا مگر میں نے جمعہ کے دن تمہیں نہیں بھیجا. اس دن بھیجا جس دن کو لوگ جانتے بھی نہیں تھے کہ کیا اس کی سگنیفیکینٹ ہے. پیر کے دن پیروں کا پیرا ہے. مہینہ میں نے رمضان کا نہیں چنا. مہینہ وہ چنا جو کسی انسان دھنوان کو نہیں صرف کسان کو پسند تھا. ربی کا مہینہ. کہاں سے بلندی ملے گی؟ اے محبوب میں نے تمہیں عاشورے کے دن نہیں پیدا کیا. توجہ چاہوں گا. کون سا یوم عاشورہ؟ جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی رچنا کی وہ یوم عاشورہ. جس دن اللہ نے آسمان سے زمین پر پہلی بار برسات کی وہ یوم عاشورہ. جس دن اللہ نے لوح و قلم کرسی برگ و ثمر شمس و قمر شجر و حجر خشک و تر بحر و بر بنائے وہ یوم عاشورہ. ارے کون یوم عاشورہ؟ جس دن اللہ نے حضرت آدم کو مسجود ملائکہ بنایا. جس دن اللہ نے حضرت آدم کے جسم کو انسانی شکل عطا کی وہ یوم عاشورہ. میرے دوستو جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو جنت سے دنیا میں بھیجا وہ یوم عاشورہ. جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ قبول کی. معمولی دن نہیں. اس دن اپنے نبی کو نہیں پیدا کیا جس دن اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی. توجہ چاہوں گا. دنیا بنایا. یہ چندرما یہ منہ یہ گگن یہ پون یہ ارتھ یہ اسکائی یہ ساری کائنات جس دن بنائی اس دن محبوب کو نہیں بھیجا. ارے وہ دن جس دن داؤد کو قوت ملی. وہ دن جس دن زکریا کو بشارت ملی. وہ دن جس دن آدم کی صفت پر آدم ناز کرنے لگے. وہ دن جس دن حضرت نوح کو شکر کا پیکر بنا کر ان کی کشتی کو نجات دے دی گئی. ارے وہ دن جس دن یعقوب کو کرب سے آزادی دلا کر آنکھوں میں بینائی دے دی گئی. وہ دن جس دن یوسف کو کنویں سے نکال کر جمال کا پیکر بنا دیا گیا. ارے وہ دن جس دن سلیمان کو بادشاہت کا تاج اور داؤد کو قوت پروردگار کا مظہر بنا دیا گیا. ارے وہ دن جس دن موسیٰ کا تکلم اپنے کرم پہ تھا کہ دریائے نیل میں موسیٰ کے لیے راستہ بنا دیا گیا. وہ دن جس دن وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ کی کنجی جناب عیسیٰ کو دے دی گئی. اس دن اپنے حبیب کو نہیں بھیجا. جانتے کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو. دیکھیں کتنے لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. بڑی تیزی سے آ رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ یہودی یہ سعودی یہ نصرانی یہ بدعقیدے کہیں یہ تانا نہ دے کہ نبی کو عظمت اس لیے ملی کہ جمعہ کے دن پیدا ہوئے رمضان کے مہینے میں پیدا ہوئے فلاں قبیلے میں پیدا ہوئے فلاں خاندان میں پیدا ہوئے فلاں گھر میں پیدا ہوئے فلاں تاریخ میں پیدا ہوئے فلاں دن پیدا ہوئے. اے محمد تیری محبت کی قسم مجھے میری عزت کی قسم تیرے روح والضحا کی قسم تیری زلف واللیل کی قسم تیری ما ذاق البصر آنکھوں کی قسم تیرے سینے علم نشرح کی قسم تیرے قدم لا اقسم بہذا البلد کی قسم ارے تیرے زبانے وما ينطق عن الهوى کی قسم ورفعنا لك ذکرک. اے میرے پیارے تجھے بندوں نے نہیں بلکہ بندوں کے خدا نے بلند کیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شہزادہ سمنا حضور تاج العلماء نعرہ تکبیر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ بلندی کس طرح کی تھی؟ میں آج سارے چیپٹر کو روکتے ہوئے صرف بلندی بیان کر رہا ہوں. بلندی کس انداز کی تھی وہ بھی سن. پھر میں آتا ہوں معراج کی طرف تاکہ آپ کی سنتے سنتے معراج ہو جائے اور ہماری سناتے سناتے سبحان اللہ. پوری زندگی اور وفاداری کے رنگ میں ڈوب کے سنیے گا تو انشاءاللہ مزہ آئے گا. توجہ چاہوں گا آگے سے لے کے پیچھے. ایک دن
حضور اپنے کاشانے محبت میں بیٹھے ہیں، تمام صحابہ انہیں گھیرے ہیں، منبر لگا ہے، احد کی وادیاں، سرکار اپنا مزاج نبوت بدلے ہوئے۔ آج حضور چاہتے ہیں کہ میں کچھ راز کی بات کر دوں، تھوڑا سا پردہ ہٹا، کیونکہ اگر سب ہٹ گیا تو سب بلال تو بلال یہ ہلال نہیں جھیل پائے گا۔ کیا جملہ ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، آ جاتا ہے بلال تو بلال یہ چمکتا ہلال نہیں جھیل پائے گا، اس لیے سب نہیں، بس اتنا بتاؤں گا جتنا تم سن سکو اور سمجھ سکو۔ تمام صحابہ بالکل چشم زدن میں، بالکل پورے رنگ میں، آنکھوں کو کھولے ہوئے نبی کی گفتار سن رہے ہیں۔ آج مزاج نبوت آقا کا بدلا ہوا ہے، آج چلمن خلد کے پردے ہٹا ہٹا کر حوران بہشت بھی اس منظر کو دیکھ رہی ہیں۔ آج برگ و ثمر، شمس و قمر، شجر و حجر، خشک و تر، بحر و بر اپنے رنگ میں ڈوب کر مصطفیٰ کے حسن کی بلائیں لے رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ارے آج جنات بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر صحابہ کی قسمت پر عش عش کر رہے ہیں۔ آج حضور کچھ فرمانے والے ہیں، اور فرماتے فرماتے کہتے ہیں کہ اے لوگوں، بہت کچھ فرمایا، وہ کہنے کا موقع نہیں ہے، جو بات لگتی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں۔ اے لوگوں، اے میرے عاشق، اے میرے صحابہ، اے میرے نام پر اپنی گردنوں کو پیش کرنے والے، اے بدر و احد، خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرانے والے، اے میرے عاشقوں، اے میری ایک صدائے الرحیل پر انطاکیہ کی کلیساؤں میں اذانیں دینے والوں، ارے جنگ آنے والی جنگ قادسیہ میں گویا یہ نبی کی دل کی دھڑکن کہہ رہی ہے۔ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑنے والوں، اے بحر ظلمات میں اپنے گھوڑوں کو دوڑانے والوں، اے انصار و مہاجرین، اے عاشقوں سنو، آج میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، کچھ کھولنا چاہتا ہوں، سنو۔ سب نے کہا حضور ارشاد فرمائے۔ آقا نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا، کیا کیا؟ انہو رفع یدہ الیمنی، توجہ چاہوں گا، اپنا ہاتھ اٹھا دیا اور فرماتے ہیں کہ والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے مجھے اس رب کی عزت جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے۔ اے میرے عاشقوں، اعطیت بمفاتیح خزائن الارض، ارے اللہ نے مجھے تمام زمینوں کے تمام خزانوں کی تمام چابیاں دے دی۔ بلندی کا حال بتا رہے ہیں، مجھے کیسی بلندی ملی؟ تمام زمینوں کے، تمام خزانوں کی، تمام کیا دے دی؟ یہ تمام جو میں ترجمہ کر رہا ہوں یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں۔ علماء جانتے ہیں کہ جب جمع کی طرف مضاف، جمع کی طرف مضاف، تو تمامیت کا معنی پیدا ہوتا ہے، اس میں اتنا استغراقی رنگ ہوتا ہے۔ اور یہاں جو جمع ہے وہ صرف جمع نہیں بلکہ جمع منتہل جمع، اور جس کی طرف مضاف ہے وہ بھی صرف جمع نہیں، وہ بھی جمع منتہل جمع، یعنی کوئی چیز، کوئی جز خالی نہیں۔ اب اس کو میں کیسے سمجھاؤں؟ تھوڑا سا پانی دو تو سمجھا دوں، بالکل کلیئر مثال دے دوں گا۔ جمع کی طرف مضاف، اب یہ مضاف الیہ ہے، یہ مضاف۔ حضور فرما رہے ہیں تمام زمینوں کے، توجہ چاہوں گا، تمام خزانوں کی تمام چابیاں میرے ہاتھ میں۔ فار ایگزامپل جیسے میرے ہاتھ میں یہ پانی ہے، پیاسا بھی ہوں، گرمی بھی ہے، گرم ہے، اللہ کا کرم ہے، اور یہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، یہ آپ کے سامنے پی لیا میں نے، روزے سے تھا نہیں، رات میں روزہ نہیں رکھا جاتا۔ اب اگر میں نے ایسے پلٹا، کچھ پانی آپ نے گرتے ہوئے دیکھا نا، بولیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے پانی تو پیا مگر تمام نہیں پیا۔ توجہ چاہوں گا، اب یہ سمجھانے کے لیے آپ نے سمجھ بھی لیا، آپ کا نام ہو گیا، میرا کام ہو گیا۔ آئیے جب مسکرا کے فریش ہوئے، یعنی گلاس سے، دیکھیں کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں، 2-4 بوند کا ٹپکنا یہ بتا رہا ہے کہ نورانی نے پانی تو پیا مگر تمام نہیں پیا۔ تمام اسی کو کہیں گے کہ جب ایک بوند نہ ٹپکے۔ اور یہاں تمامیت کا معنی گویا نبی یہ فرما رہے ہیں کہ اے ابو بکر و عمر، اے عثمان و حیدر، اے طلحہ و
زبیر، اے سعد و سعید، اے ابو عبیدہ عبد الرحمن، اے بدر و احد کے صحابہ، میں وہ ہوں کہ اللہ نے تمام زمینوں کے، تمام خزانوں کی تمام چابیاں تیرے محبوب کے ہاتھ پہ رکھ دی. مطلب جاہو جلال کی چابی دست مصطفیٰ میں، فضل و کمال کی چابی دست مصطفیٰ میں، جود و نوال کی چابی دست مصطفیٰ میں، برگزیدگی کی چابی دست مصطفیٰ میں، بلند پائیدگی کی چابی دست مصطفیٰ میں، بلند رسیدگی کی چابی دست مصطفیٰ میں، عزت و حشمت کی چابی دست مصطفیٰ میں، امامت و قیادت کی چابی دست مصطفیٰ میں، رسالت و نبوت کی چابی دست مصطفیٰ میں، شفاعت و ہدایت کی چابی دست مصطفیٰ میں، قیادت و نیابت و امامت و سیادت و رسالت و نبوت کی چابی دست مصطفیٰ میں، والضحیٰ کی چابی دست مصطفیٰ میں، کرم کی چابی دست مصطفیٰ میں، عطا کی چابی دست مصطفیٰ میں، عدل کی چابی دست مصطفیٰ میں، اخلاق کی چابی دست مصطفیٰ میں، زہد کی چابی دست مصطفیٰ میں، کرم کی چابی دست مصطفیٰ میں. ارے زمین کے نیچے جتنی دولت ہے اس کی چابی دست مصطفیٰ میں، زمین سے لے کر آسمان تک جتنی بلندیاں ہیں ساری بلندیوں کی چابی دست نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شہزادہ سمنا، حضور تاج العلماء، جشن معراج النبی، جشن معراج النبی. بالکل اپنی توجہ کو بالکل سمیٹے رہیے ایک دم. پلیز کنسنٹریٹ یور مائنڈ. جملہ پھسلنے نہ پائے. گویا، دیکھیں کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں. گویا عطاؤں کی ساری چابی، توجہ رہے، ساری چابی اپنے محبوب کے ہاتھ پر رکھ کر، گویا رب، اللہ کرے دل میں اتر جائے بات، رب اور اس کی قدرت گویا یہ فرما رہی ہو، قدرت خداوندی یہ کہہ رہی ہو کہ اے میرے پیارے، تیرے جمال کی قسم یہ ساری چابیاں، توجہ رہے، اللہ کرے جملہ ضائع نہ ہو، یہ ساری چابیاں ہم نے کسی اور کے لیے نہیں، آپ ہی کے لیے بنائی تھی. کس کے لیے؟ آپ ہی کے لیے بنائی تھی. ہاں، توجہ رہے، ہاں، جب تک آپ کا نور نبوت لباس بشری میں یعنی مانو روپ دھارن کر کے جب تک نہیں آیا تھا، تب تک امانت کی طرح میرے پاس تھی، امانت بن کے میں اپنے پاس رکھے تھا، منتظر تھی قدرت کہ نور جسم کے قالب میں آ جائے، جس کا مال ہے اس کے حوالے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شب معراج، علماء اہل سنت، تاج العلماء. میں اپنے پاس، ابھی پھر کڑی سے کڑی ملی ہوئی ہے، میں اپنے پاس، اللہ قدرت کیا کہہ رہی، میں اپنے پاس رکھے تھے، دینا آپ کو تھا، مال آپ کا تھا، امانت کی طرح میرے پاس تھی. ہاں، جب جس کو، توجہ رہے، جب جس کو جیسی ضرورت پڑتی تھی میں آپ کا صدقہ اتار کے دیتا رہتا تھا. اے نبی، جب آدم کو ضرورت پڑی تو نکال کے صفوت کی چابی دے دی، نوح کو ضرورت پڑی تو شکر کی چابی دے دی، ابراہیم کو ضرورت پڑی تو خلت کی چابی دے دی، اسماعیل کو ضرورت پڑی تو ذبح و ایثار کی چابی دے دی، داؤد کو ضرورت پڑی تو قوت کی چابی دے دی، سلیمان کو ضرورت پڑی تو بادشاہت کی چابی دے دی، یعقوب کو ضرورت پڑی تو استقلال کی چابی دے دی. جملہ دیتا کہ اے نبی، چابیاں تو آپ کی تھی، مگر جب یوسف کو ضرورت پڑی تو آپ کے جمال کی اتار کے یوسف کو دے دی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، نعرہ تکبیر. ایوب کو ضرورت پڑی تو صبر کی چابی دے دی، الیاس کو ضرورت پڑی تو کرم اور عطا کی چابی دے دی، شعیب کو ضرورت پڑی تو عدل و میزان کی چابی دے دی، صالح کو ضرورت پڑی تو صالحیت کی چابی دے دی. اے نبی، جب موسیٰ کو ضرورت پڑی تو وَكَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تکلیمہ کی چابی دے دی، جب عیسیٰ کو ضرورت پڑی تو وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ کی چابی دے دی. آج میں عطاؤں
کی ساری چابی تیرے ہاتھ میں رکھ رہا ہوں. اے میرے پیارے انما انا قاسم واللہ یؤتی کا تاج پہن لے پہن لے. ادھر میں دیتا رہوں ادھر تو دیتا رہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ سمنا، حضور تاج العلماء، فاضل بغداد، فاضل بغداد، جشن شب معراج. دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہے. ادھر میں دوں ادھر تو دو. ادھر دستے مصطفیٰ میں چابیاں. توجہ رہے. دیکھیں کتنے لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. دستے مصطفیٰ میں چابیاں آ گئی. صحابہ کی قسمت پر میرے ماں باپ کو جھوم کے مست ہو گئے. نبی نے بھی پوری مستی میں ابو بکر کو دیکھا تو مسکرا کر صداقت کی چابی دے دی. عمر کو مشیر بنایا تو عدالت کی چابی دے دی. عثمان کو اپنا داماد بنایا تو سخاوت کی چابی دے دی. علی کو بھائی بنایا تو کرامت کی چابی دے دی. ارے رائے پور کے غیرتدار سنیوں، ذرا شان امامین دیکھو کہ جب نبی نے اپنے ایک بیٹے حسن کو کاندھے پہ بٹھایا تو امامت کی چابی دے دی، اور دوسرے بیٹے حسین کے گلے کو چوما تو شہادت کی چابی دی. زندہ باد. توجہ چاہوں گا، زندگی کے ساتھ دیکھتے رہیے گا. چابی مل گئی. اب نبی بانٹ رہے ہیں. دیکھیں کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں نبی. ایک بڑی خوبصورت بات آ گئی. اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں اسے کہتا چلا تاکہ دل کھلتا رہے. کسی کا دل کھلتا رہے گا، کسی کا ہلتا رہے گا. یہ بیچ بیچ میں اینٹی بایوٹک دینا پڑتا ہے تھوڑا. آپ کا کام بھی ہو جائے، مجھے آرام بھی ہو جائے. آئیے جب مسکرا کے بالکل فریش ہوئے ہیں تو نبی چابیاں دے رہے ہیں. پیار سے اپنے بیٹے حسن کو دیا، حسین کو دیا. زین العابدین پہ نظر پڑی تو عبادت کی چابی دے دی. محمد باقر کو دیکھا تو علم کی چابی دے دی. جعفر صادق پہ نظر پڑی تو تفقہ فی الدین کی چابی دے دی. موسیٰ الکاظم پہ نظر پڑی تو والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کی چابی دے دی. امام علی ابن موسیٰ الرضا کو دیکھا تو صبر و رضا کی چابی دے دی. امام جواد التقی کو دیکھا تو تقوی کی چابی دے دی. امام ہادی النقی کو دیکھا تو ہدایت کی چابی دے دی. امام حسن العسکری کو دیکھا تو کرم، وفا اور عطا کی چابی دے دی. اور جب میرے نبی کی نظر اپنے بیٹے کے بیٹے بغداد والے عبد القادر پہ پڑی تو کہا عبد القادر لے لے چابیاں میں تجھے دے رہا ہوں. ادھر میں مدینے سے دوں، ادھر تو بغداد سے دوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث، یا غوث، فیضان غوث، فیضان غوث. آقا نقشبند حضرت زکریا ملتانی پہ نظر پڑی تو جود و سخا کی چابی دے دی. آقا سہرورد حضرت شیخ عمر شہاب الدین پہ نظر پڑی تو عدل و وفا کی چابی دے دی. اور جب غریب نواز پہ نظر پڑی، خواجاؤں کے خواجہ پہ، راجاؤں کے راجہ پہ، ارے ولیوں کے مہاراجہ پہ، سلطان الہند عطائے رسول خواجہ معین الدین کو روحانی طور پہ گلے لگا کر فرمایا میں رب کی عطا، تو میری عطا. ارے میں تجھے ساری چابیاں دے رہا ہوں. اجمیر سے بٹے گی دنیا، دیکھے گی کہ بانٹنے والا خواجہ ہے مگر حقیقت میں دینے والا آقا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور تاج العلماء، خواجہ کا ہندوستان کا سنی مسلمان. نعرہ تکبیر. یعنی روضہ خواجہ کا ہے، جلوہ آقا کا ہے. روضہ خواجہ کا ہے، جلوہ آقا کا ہے. اس نبی کو شوق دید کہاں سے کہاں لے جانے. ایک چیز ہمیشہ خیال رکھیے، یہ تو کہہ دیا گیا کہ پاک ہے وہ ذات،
جو لے گئی رات ہی رات. سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو کہاں سے کہاں لے گئی؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی. یہ تو کہہ دیا گیا. کچھ لوگ اسی کو معراج سمجھتے ہیں. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہی تو معراج محمدی علیہ السلام. یہ ان کی بھول ہے. یہ معراج نہیں، یہ سیر ہے. کیا ہے؟ یہ سیر ہے جسے اصحاب سیر ہی سمجھتے ہیں. جنہوں نے تیرنا سیکھا ہے وہی سیرنا جانتے ہیں، اور جو دریائے معرفت ہی کو نہیں پہچانتے وہ نہ تیرنا جانتے ہیں نہ سیرنا جانتے ہیں. توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ. یہ معراج نہیں. اور ظاہر سی بات ہے، ابھی رائے پور کا کوئی آدمی پہلا نیا پاسپورٹ بنا ہوئے اور بغیر کسی انٹرویو کے ودن اے فیو ڈیز اگر اسے یونائٹڈ کنگڈم کا ویزا لگ گیا تو رات بھر کیا ہفتوں اسے نیند نہیں آئی. ارے لندن کا ویزا لگ گیا، میری معراج ہو. یہ معراج کا ایک کنسپٹ ہے. کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں اور ہے بھی، کیونکہ معراج کا ایک مفہوم عروج سے جو میں بھی بیان کرتا آ رہا ہوں کہ اے نبی آپ کو وہ عروج ملا کہ مال آپ کا تھا، خیال دوسروں کا تھا، ان کو بھی عطا ہوتا رہا. اس مفہوم کا ایک رنگ یہ بھی کہ اے میرے پیارے، ہم نے آپ کو بلند کیا اور رات ہی رات اتنا بلند کر دیا کہ آپ کی بلندی کو دیکھ کر سمجھنے والے سر پٹک پٹک کے مر جائیں گے. نہیں سمجھے تو وہ بلندی اور ہے، اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا. اور اس کے کئی جوابات ہیں. میں صرف ایک دو پہ اکتفا کروں گا. وہ بات جو آپ کے دل کو ہلا کر تھوڑا سا کھلا کر اس موہ سے اٹھا کر مدینے تک پہنچا دے. سبحان اللہ. اور اگر پہنچ گئے واقعی تو دل کی دھڑکن پہ ہاتھ رکھ کے میرے لیے بھی اور محدث اعظم مشن موہ کے لیے بھی منہ کھول کے دعا کیجیے گا. سبحان اللہ. اب جب بالکل مسکرا کے فریش ہوئے ہیں تو لیجیے. ایک بالکل چوکیدار تھا. تھانے کا کیا تھا؟ چوکیدار. رات ہی رات اسے تھانے دار بنا دیا. چوکیدار سے کیا ہو گئے؟ تو یہ اس کی معراج ہے. کیونکہ معراج پرموشن کو کہتے ہیں، ڈیموشن کو. ایس پی تھا، ڈی وائی ایس پی ہو گیا تو یہ معراج نہیں ہے، یہ تو ڈیموشن. معراج کا نام ہے پرموشن. توجہ چاہوں گا. کیا ہے؟ ایک مفہوم معراج کا ہے پرموشن. ہمارے یہاں یو پی میں ایک صاحب خواب دیکھ رہے تھے، دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر لیں گے. رات ہی رات پی ایم بننے کا خواب دیکھ رہے تھے، ساری زندگی سی ایم ہی رہے. اب میں رہے کہہ رہا ہوں، تم چاہے رہے سمجھو چاہے رہی سمجھو، یہ تمہاری قسمت. پی ایم دلی میں بیٹھیں گے اور نتیجہ کیا ہے؟ وہ سی ایم ہی بنے رہے. اب تو خیر سی ایم ہی نہیں ہے. اب اس سے بڑا کلو میں کیا دوں. بیٹھ. لیکن اگر وہ بن جاتے رات ہی رات تو ان کی معراج ہوتی کہ نہیں؟ بولو. ایک صاحب حافظ جی تھے، مدرسے میں صرف 4 سال گزارا تھا، لیکن کسی ایسے دیہات میں چلے گئے جہاں لوگ نہیں پہچانتے تھے تو مفتی صاحب. تو وہ کیا ہے؟ رات ہی رات حافظ جی سے مفتی صاحب. ایسا اپگریشن. ہمیں لوگ پہلے آسمان سے بھی اگر 7ویں آسمان کا تصور کریں تو بیچ میں کئی آسمان. بریکر پہ بھی گاڑی سلو کر دی جاتی، اس نے بریکر کا بھی خیال نہیں کیا، خدا دیا. یہ ہے معراج. میں معراج سمجھا رہا ہوں، آپ سمجھتے رہو، مسکراتے رہو. تو حافظ ہے، مولوی راتوں رات ہو جائے تو معراج ہے. چوکیدار ہے، تھانے دار راتوں رات ہو جائے تو معراج. سی ایم کا رات ہی رات پی ایم ہو جائے تو معراج. اب اپنے دھڑکتے ہوئے سنی دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا کہ کیا نبی علیہ السلام کا براق پہ بیٹھنا یہ نبی کی معراج ہے؟ والبراق مرکبہ سدرۃ المنتہی مقامہ جبریل خادمہ. ارے اپنے خادم کی کافوری فلک پر آنکھوں پر پیر رکھنا کیا یہ نبی کی معراج ہے؟ ارے وہ تو کعبہ تھا. کعبہ خود تو کعبہ کے کعبہ، تو کیا کعبے میں جانا یہ نبی کی معراج ہے؟ پیچھے والے سمجھ رہے ہو یا دائیں بائیں سے ہو رہا ہے؟
ہاں؟ کیا وہاں سے چل کے مسجد اقصی جانا یہ نبی کی معراج ہے؟ کیا مسجد اقصی پہنچ کر ان نبیوں کی امامت کرنا جن کے وہ پہلے سے امام ہیں، کیا یہ نبی کی معراج ہے؟ کیا پہلے آسمان جو نبی کے صدقے میں بنا، دوسرا آسمان جو نبی کے طلبوں کے صدقے میں بنا، تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں یہ نبی کی معراج ہے؟ ارے کیا مقام سدرہ پر، عالم سدرہ میں پہنچ کر جبریل کی کافوری آنکھوں پر قدم رکھ کر دنا فتد اللہ کی منزلوں کے لیے کوچ کرنا کیا یہ نبی کی معراج ہے؟ ارے نبی وہی تو گئے تھے جہاں سے آئے تھے۔ توجہ چاہوں، نبی بولیے وہی تو گئے تھے۔ اب ایک آدمی لندن کا ویزا لگ جائے تو اس کی معراج ہے۔ اب میں ہر سال لندن جاتا ہوں، سم ٹائم ٹوائز ہے یہ، تو کیا لندن جانا میری معراج ہے؟ ٹاور برج دیکھنا، میڈم جو ساٹھ دیکھنا، یہ سب گھومنا میری معراج ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ تو آنا جانا ہے۔ ایک بار جانا اور بار بار جانا اور جب وہ جاتے ہیں تو کوئی بلاتا ہے، جب نہیں جاتے تو جبریل ان کے پاس آتا۔ اب میں وہاں سے تو آنا جانا لگا ہوا رابطہ ہے، تو پھر معراج ہے کیا؟ اگر معراج ہوئی ہے اور حقیقت ہے تو معراج ہے کیا؟ درسگاہ یہیں چپ ہو جاتی ہے، درسگاہ یہیں چپ ہو جاتی ہے، خانقاہ قدم آگے بڑھ کے راز کھولتی ہے۔ ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھے ہوئے ایک صوفی صاحب سے کسی مولانا نے پوچھا، میں نے بڑے حوالے دیکھے کچھ نہیں ملا، صوفی صاحب آپ بتاؤ معراج حقیقت ہے کیا؟ حقیقت کی معراج ہے کیا؟ تو صوفی صاحب مسکرا کر فرماتے ہیں کہ مولوی صاحب وہ نبی کی معراج نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ جس گھڑی، توجہ رہے، جس گھڑی نبی نے براق پہ قدم رکھا اس گھڑی نبی کی نہیں براق کی معراج۔ کعبے میں پہنچے تو نبی کی نہیں کعبے کی معراج، مسجد اقصی میں پہنچے تو مسجد اقصی کی معراج، سارے نبیوں کی امامت کی تو پیچھے پڑنے والے نبیوں کی معراج۔ پہلے آسمان پہ قدم رکھا تو پہلے آسمان کی معراج، دوسرے آسمان پہ قدم رکھا تو دوسرے آسمان کی معراج، تیسرے پہ، چوتھے پہ، پانچویں پہ حضرت کلیم سے ملے، جناب کلیم کی معراج، حضرت خلیل سے ملے، جناب خلیل کی معراج، سدرہ پر پہنچے، عالم سدرہ کی معراج، جبریل کے پر پہ ہیں تو پرے جبریل کی معراج، کافوری پلکوں پہ قدم ہے تو مصطفیٰ کے قدم سے جبریل کی کافوری پلکوں کی معراج۔ ارے اس رات، توجہ رہے، اس رات نبی کی نہیں بلکہ نبی جہاں سے گزرتے جا رہے ہیں معراج کرواتے جا رہے ہیں، جہاں سے گزرتے جا رہے ہیں معراج کرواتے جا رہے ہیں۔ تبھی تو کہا سبحان اللہ، توجہ رہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پہلے تو آگاہ کر دیا کہ خبردار، ہوشیار، پاک ہے وہ۔ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں ایک گھنٹے کے اندر رائے پور سے لندن پہنچ گیا تو کہے گا یار راکٹ بھی ایک گھنٹے میں نہیں پہنچے گا، تو جھوٹا ہے، تو مکار ہے، تو اتنا بڑا فریبی۔ میں آدھے گھنٹے میں 15 منٹ میں بمبئی پہنچ گیا۔ یا اللہ یہ کون سی تیاری تھی، یہ کون سا طیران تھا کہ 15 منٹ میں تو بمبئی پہنچ گیا؟ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ نبی کی اس معراج کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں معاذ اللہ یہ جھوٹ ہے، اور کچھ لوگ آج بھی اسی کو عجیب عجیب انداز سے لے رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں نبی خواب میں گئے تھے، سپنے میں گئے تھے۔ ابے سپنے میں اگر تو حج کر لے تو کیا حج ہو جائے گا؟ تو حاجی کہلائے گا؟ اب میں سپنا ہے، کبھی اپنا نہیں ہوں۔ اچانک جملہ آ گیا، سپنا کیا ہے؟ سپنا ہے، کبھی اپنا نہیں ہوتا۔ ارے سپنے میں نماز پڑھ لے تب بھی ڈنڈا پڑے گا کہ تو نے اصلی نماز کیوں نہیں پڑھی۔ سپنے میں حج کر کے تو حاجی نہیں ہو سکتا، سپنے میں تو زکات دے کے زکات دینے والا نہیں ہو سکتا، سپنے میں روزہ رکھ کے روزہ رکھنے والا نہیں ہو سکتا۔ تو ان جاہل جماعتیوں سے کہو کہ جب تو سپنے میں نمازی نہیں بن سکتا، سپنے میں دین کا غازی نہیں بن سکتا، تو پھر سپنے میں مصطفیٰ کی معراج کیسے کرا رہا؟
تجھے کہنا پڑے گا وہاں معاملہ سپنا کا نہیں کچھ اپنا کا تھا. وہاں سپنے نہیں اپنے پن کا اظہار. پاک ہے وہ ذات. اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک دم بالکل وارن کر دیا, خبردار اس سیر لامکانی کو دیکھو, حیرت نہ کرنا, تم جانے والے کو نہ دیکھو. دیکھیں کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں, جانے والے کو نہ دیکھو, بلانے والے کو دیکھو. بلانے والا وہ ہے جس نے برگ و ثمر بنایا, شمس و قمر بنایا, شجر و حجر بنایا, بحر و بر بنایا, زمین و زماں بنایا, مکین و مکا بنایا. ارے جب وہ تجھے ایک ناپاک دھاتو سے لقد کرمنا بنی آدم کا تاج پہنا سکتا ہے تو رات ہی رات اپنے محبوب کو دیدار کیوں نہیں کرا سکتا؟ بستر گرم ہے, بستر گرم ہے, اللہ کا کرم ہے. براق پر قدم ہے, عرش بھی حیرت میں ہے کہ نبی گئے لوٹے ایک ہی گھڑی میں چلے آئے اور بہت کچھ کرائے, بہت کچھ کرائے. اور دار ام ہانی کا گھر بھی اسی طرح, بستر بھی اسی طرح, دروازے کی کنڈی بھی ٹک 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 چل رہی ہے. اتنی جلدی آ گئے, حیرت ہوتی ہے. اللہ پہلے آگاہ کر رہا, حیرت مت کرو, مجھے دیکھو, لے جانے والا میں. اور کسے لے جانے والا ہوں؟ بعبدہ. بس یہ بات دل میں اتر جائے تو مزہ آ جائے. اپنے بندے کو لے گیا. کسے لے گیا؟ توجہ چاہوں گا, کسے؟ اپنے بندے. یہ نہیں کہا کہ اپنے نبی کو لے گیا. عام طور پہ لوگ سوچ سکتے ہیں کہ جب نبی ہیں تو یہ کیوں نہیں کہا سبحان الذی اسری بنبیہ, یہ کیوں نہیں کہا سبحان الذی اسری برسولہ, یہ بے عبدہ ہی کیوں کہا؟ بندے تو ہم بھی ہیں, بندے تم بھی ہو, بندے وہ بھی ہیں, تو بندے کو بلایا. اے اللہ معاملہ کیا ہے کہ بندے تو سب ہیں. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے سب اللہ کے بندے ہیں. تو جب سب بندے ہیں تو نبی جب اسپیشل ہے تو کوئی اسپیشل لقب ہونا تھا. رسول کہہ کے کیوں نہیں پکارا؟ توجہ چاہوں گا, اللہ کرے دل میں اتر جائے بات. نبی کہہ کے کیوں نہیں کہا کہ اپنے نبی کو بلایا, اپنے رسول کو بلایا؟ تو کہا سنو, راز ہی یہی ہے. میں کہنے کو تو نبی کہہ سکتا تھا, رسول بھی کہہ سکتا تھا, مگر بندہ اس لیے کہا تاکہ دنیا یہ سمجھ جائے کہ یہ میرا وہ بندہ ہے جو شان بندگی کے ساتھ, توجہ رہے, شان بندگی کے ساتھ دنا فتح اللہ کی منزلیں طے کر رہا ہے, پھر بھی اس کی بندگی پہ اثر نہیں پڑا. یہ وہ بندہ ہے کہ جہاں بندے نہ جا سکے وہاں جا کے آیا. ایک وجہ تو یہ. وجہ نمبر 2 تھوڑی سی ایکیڈیمک بات ہے, میں سمجھ رہا ہوں, لیکن موقع ایسا ہے میں اس میں کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا. جو کہنا وہی کہوں گا. دل میں اتر جائے تو آپ کی قسمت ہے, اور نہ اترے پھر بھی سبحان اللہ کہے تو یہ آپ کی محبت. مگر جتنا معراج پہ کہنا ہے وہ مجھے کہنا ہے. there is no any kind of negotiation in this particular topic. اس میں کوئی قسم کا سمجھوتا نہیں. آؤ بندگی کا ایک دوسرا راز دیکھو. ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ اعتراض کرے کہ رسول اور نبی جو ہے یہ تو بڑا سرکاری لفظ ہے, اور جب اتنی عزت کے ساتھ بلایا جا رہا ہے براق سے, حضرت عیسیٰ کا گدھا نہیں بھیجا گیا, براق بھیجا گیا. آج بھی کچھ لوگ بہت جلتے ہیں اور ان کی جلن کو دیکھ کے اپنے اندر وہ کھلتے بھی ہیں کہ یار ہم کو تو سلیپر کا بھی ٹکٹ نہیں ملتا, اور سید لوگ آتے ہیں تو اے سی کا ٹکٹ دیا جاتا ہے, ہوائی جہاز کا ٹکٹ دیا جاتا ہے. اگر کوئی اس طرح کی بات کرے تو کہہ دینا بے وقوف, سواری سوار کو دیکھ کے دیکھی جاتی ہے. ارے پہلے تو ایسا سوار لا تب ایسی سواری پیش کی جائے گی. حضرت عیسیٰ کا گدھا بھی پیش کیا جا سکتا تھا معراج کی رات, مگر اللہ نے براق تیار کیا کہ اے براق تو جا, کیونکہ آنے والا صفی اللہ, خلیل اللہ, حبیب اللہ نہیں بلکہ میرا پیارا عرش کی آنکھوں کا تارا سارے چکر چلا رہا. اتنی شان سے لا کہ شان والے بھی دیکھیں تو سلوٹ کریں. پوری شان سے نبی کو لے جایا جا رہا ہے عبد کہہ کر. عبد کہہ کر کیوں؟ کیونکہ عبد کا تعلق بندوں سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟
اور رسول کا تعلق جو ہے وہ بندوں سے بھی ہے اور بندوں کے خدا سے بھی ہے. توجہ چاہوں گا، عبد کا تعلق بندوں سے اور رسول کا بالکل ایک دم سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. میں کوشش کروں گا کہ ہندی کی چندی کروں. عبد ہم ہیں، غلام ہیں، بندے ہیں. اور رسول کا تعلق ان سیم ٹائم اللہ سے بھی ہے، بندوں سے بھی ہے. رسول بیچ کی کڑی ہے، جب چاہیں اللہ سے ملے، جب چاہیں عبداللہ سے ملے، جب چاہیں بندوں سے ملے، جب چاہیں بندوں کے خدا سے ملے. کیوں؟ کیونکہ رسول اور جو بندہ ہے وہ صرف بندہ ہے اور بندوں کا تعلق نیچے والوں سے ہوتا ہے. کس سے ہوتا ہے؟ توجہ رہے، اللہ کرے دل میں اتر جائے بات. بندوں کا تعلق نیچے والوں سے اور رسول کا تعلق اوپر اور نیچے دونوں سے. اسی لیے تو کہا گیا کہ اے میرے پیارے، تیرے روئے بدوہا کی قسم، ہم تجھے کسی سرکاری رقم سے نہیں بلا رہے تاکہ لوگ سمجھے کہ اوپر والے کو اوپر بلایا گیا. اے میرے محبوب، ہم تمہیں بندگی کے ساتھ بلا رہے ہیں تاکہ دنیا کے سارے بندے سمجھ جائے کہ مصطفیٰ جب بندگی میں ہماری طرح نہیں تو پھر زندگی میں ہماری طرح کیا ہوگی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ سمنا، حضور تاج العلماء. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مرید دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک مرید وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں فلاں کا مرید ہوں، میں سرکار کلا کا مرید ہوں، میں شیخ الاسلام کا مرید ہوں، میں صوفی ملت کا مرید ہوں، میں بابا صاحب کا مرید ہوں، میں فلاں کا مرید ہوں. ایک وہ مرید ہے اور ایک وہ مرید ہے جس کا پیر کہے کہ یہ میرا مرید. ہمیں اگر پیر کہہ دے اپنے مرید کو کہ یہ میرا مرید ہے تو پھر وہ مرید نہیں، مراد بن جائے. کیا بن جائے؟ مراد بن جائے. تو یہی تو دکھایا جائے. سبحان اللہ اسرا بے عبد نہیں کہا، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات ہی رات اپنے بندے. توجہ چاہوں گا، اللہ کرے دل میں اترے. کسے لے گئی؟ اپنے بندے کو. تو اے دنیا والوں، بندے تو ہم بھی خدا کے ہیں، مگر خدا جسے اپنا کہہ دے اس کے مقدر پہ لاکھوں سلام. ارے اپنا بندہ کر کر یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ یہ محبوب، یہ میرا رسالت و نبوت کی نہیں، یہ تیری بندگی کی ہے، اپنے اپنے پن کی معراج. یہ ہے عبدہ کا فلسفہ. اب جتنی بھاری بھاری بات مجھے کہنی تھی اللہ کی شکر سے کہہ دیا. اب توجہ کے ساتھ وہ سنو جسے سن کے آپ کا سینہ مدینہ بن جائے. یہاں کیا کہا جا رہا؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. حقیقت یہ ہے کہ نبی پہلے آسمان پہ، دوسرے آسمان پہ، تیسرے آسمان پہ، پھر چوتھے، پھر پانچویں، پھر چھٹے، پھر ساتویں، پھر سدرا، اور سدرا پر پہنچ کر اوپر پھر تو لامکان، وہاں جو کوئی مکی نہ جا سکے. تو سیر تو ہوئی ہے لامکانی. توجہ چاہوں گا، عجیب و غریب نقطہ ہے، دل میں اتر جائے تو قسمت. سیر کیا ہوئی؟ لامکان کی. اور قرآن اطلاع کیا دے رہا ہے اس آیت میں؟ کیا ہے اس آیت میں؟ من المسجد الحرام الی. آخر بات کیا ہے؟ اے اللہ، جب تو نے اپنے جلوے کو دکھایا، ارے موسیٰ اس جلوے کو دیکھ کر طور پر غش کھا کے گر پڑے، وہ بھی صفت جلوے. یہاں تو نور کو تو نے نور سے دکھایا. اور جب قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں کہنا ہوا تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. تو کیا مسجد اقصی یہ نبی کی معراج کی حد ہے؟ توجہ چاہوں گا، باؤنسا تو نہیں ہے، رات بوڑھی تو نہیں ہوگی. ہمیں اگر ہو جائے تو یہ سوچ کے دل تھام کے بیٹھے رہو کہ کم سے کم یہ بولنے والا تو جوان ہے. ہاں بالکل بالکل زندگی کے ساتھ کہ جب معراج ہوئی ہے لامکان تو پھر اقصی کو معراج کی حد کیوں کہا گیا؟ کچھ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں. اگر کوئی چلتا پھرتا اگل بگل سے گھومتا ہوا عام طور پہ تو جلسے میں نظر نہیں آتے ایسے لوگ، لیکن جلسے کے بعد کسی چائے خانے میں، کسی سڑک پر، کسی دکان میں دکھے تو کہہ دینا
کہ بے وقوف، یہ میرے نبی کی معراج کی حد نہیں ہے۔ ہمیں سن، اگر تجھ سے یہ کہا جائے کہ نبی یہاں سے گزرے، وہاں سے گزرے، اوپر سے گئے، ہواؤں سے گزرے، فضاؤں سے گزرے، لامکہ تک پہنچے، تو کیا لامکہ تو نے دیکھا ہے؟ جیسے میں آپ سے کہوں کہ میں امریکہ گیا تو آپ پوچھیں گے کہ امریکہ میں آپ نے کیا دیکھا؟ ہمیں جب امریکہ آپ جانتے ہی نہیں تو دیکھیں، بتائیں گے کیا؟ میں کہوں میں نے لندن میں یہ دیکھا تو وہ آدمی کیسے سیٹسفائی ہو جس نے لندن ہی نہیں دیکھا؟ وہ آدمی کیسے سیٹسفائی ہو جس نے بمبئی تک نہیں دیکھا؟ تو اگر پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان کی بات کی جاتی تو کافر جھٹلاتے، کہتے محمد یہ تیری بھول ہے، تیرا جھوٹ ہے، معاذ اللہ، تو پہلے آسمان کیا، تو تو اڑ بھی نہیں سکتا، تو تو جا بھی نہیں سکتا، تو تو یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تبھی رب نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تاکہ سمجھ جائے دنیا کہ یہ میرے نبی کے معراج کی حد نہیں بلکہ کافروں کی معلومات کی حد ہے۔ کیا ہے؟ کافروں کی معلومات کی حد ہے۔ جہاں تک کافروں کو پتا ہے وہاں تک رب نے دعویٰ پیش کر دیا، اور یہی وجہ ہے کہ جب نبی نے کہا تو کچھ کفار آئے، کہا اچھا یہ بتاؤ اگر تم گئے تھے تو مسجد اقصی کے ستون کیسے تھے، تو وہاں کیا یہ کیسا تھا، تو وہاں کا وہ کیسا تھا؟ مسکرا کر علم غیب کے مالک مصطفیٰ جان رحمت فرمانے تو ستون کی بات کرتا ہے؟ ارے میں نے تو یہ قافلہ دیکھا گزرتے ہوئے، میں نے راستے میں ایک قافلہ دیکھا، وہ قافلہ دیکھا، یہ قافلہ دیکھا، بنو طے کا قافلہ دیکھا، بنو تمیم کا قافلہ دیکھا، بنو حذیل کا قافلہ دیکھا۔ ارے تو ستون کی بات کرتا ہے، میں تو کلیوں کو کہہ دو تو گن کے بتا دوں، پھولوں کو گن کے بتا دوں، سجاوٹ کو بتا دوں، کتنے قبے لگے ہیں، کتنے مینار بنے ہیں، اس کا رنگ و روغن کیسا ہے، اتنا سننا تھا۔ کفار سر پٹک کر بھاگ گئے اور سمجھ گئے کہ اے نبی جب آپ ایک سیکنڈ میں مسجد اقصی سے جا کے آ سکتے ہیں تو پھر کنا فتح اللہ کی منزل سے بھی آ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت تکبیر، نعرہ رسالت شہزادہ سمنا۔ اب بات کو بڑی تیزی سے سمیٹتے ہوئے، آپ نے یہ واقعہ سنا ہے نا کہ حضور جب گئے تو پہلے سے سب باندھے سارے نبی کھڑے۔ کیا واقعہ ہے؟ زور سے بولو۔ سارے نبی کیا ہیں؟ سب باندھے کھڑے۔ امام الانبیاء آئے، سب تیار ہیں۔ حضور نے امامت کی، سارے نبیوں نے اقتدا کی۔ ہمیں اب تو نبیوں کو مر کے مٹی میں ملنے والا نہ کہو۔ ارے سارے نبی اپنی اپنی قبروں میں تھے، نبی گزر رہے ہیں، نبی نے جرنی سٹارٹ کی۔ آدم اپنی قبر میں ہے، نوح اپنی قبر میں ہے، شیش اپنی قبر میں ہے، زکریا اپنی قبر میں ہے، یحییٰ اپنی قبر میں ہے، موسیٰ کو نماز پڑھتے ہوئے نبی دیکھ رہے ہیں اپنی قبر میں ہے، عیسیٰ بھی جہاں چوتھے آسمان پر ہیں، ادریس بھی آسمان پر ہیں، الیاس زمین پر ہیں، خضر زمین پر ہے، کچھ قبر میں ہیں، کچھ زمین پر ہیں، کچھ ہواؤں میں ہیں۔ ہمیں قبر میں کتنے نبی، دیکھیں کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں، لیٹے تھے، پہلے سے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ ارے سنیوں، ان جاہل جماعتیوں سے کہو کہ مصطفیٰ کے تو ملک کے مٹی میں ملنے والا لکھنے والوں، ارے بے وقوفوں، جب نبی کے مقتدیوں کا حال یہ ہے کہ وہ مر کے مٹی میں نہ ملے تو ان مقتدیوں کے امام کا حال کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شب معراج، جشن شب معراج، تاج العلماء، فاضل بغداد۔ سارے نبی اپنی قبر سے نکل گئے۔ حدیث ہے، مانگتے ہیں، پتہ نہیں کیسے ہیں، مانگتے ہیں لیکن پہچانتے ہیں۔ اور نبی الانبیاء کو کہتے ہیں معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل گئے۔ ارے ان بے وقوفوں سے کہو کہ رحمت للعالمین اللہ کی رحمت کیا ہے، اور اللہ کی رحمت پر موت نہیں آتی، موت آ گئی تو قیامت آئی۔ یہی تو کہا جا رہا ہے۔ پچھلی ساری قوموں پر اللہ کا عذاب،
کسی پہ ہلکا عذاب، کسی پہ درمیانہ عذاب، اور میاں کسی پہ تو اتنا بھاری عذاب، اتنا بھاری عذاب کہ خود بھی گئے، پوری دنیا لے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ پچھلی امتیں نبی کی توہین کرتی۔ حضرت نوح کی توہین امت نے کی، اللہ کا عذاب۔ حضرت صالح کی توہین امت نے کی، اللہ کا عذاب۔ حضرت زکریا کی توہین امت نے کی، اللہ کا عذاب۔ حضرت نوح کو قوم نے کیا کہا تھا؟ ما نراک الا بشرا مثلنا، اے نوح ہم تمہیں ایک سادھارن منشیہ کے سوا کچھ نہیں سمجھتے۔ آج بھی کچھ لوگ رائے پور میں کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے۔ جھگڑا مت کرنا، سمجھ جانا بولی بہت پرانی ہے، شراب بڑی پرانی ہے، صرف بوتل اور لیبل بدل گیا۔ وہ نوح نجی اللہ کو اپنی طرح سمجھتے تھے، یہ مصطفیٰ حبیب اللہ کو اپنی طرح سمجھتے ہیں۔ وہاں تو اللہ کا عذاب آ گیا، مگر یہاں یہ سمجھتے ہیں تو عذاب ٹھہرا کیوں؟ جناب موسیٰ کی امت نے کیا کہا تھا؟ اے موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا، جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ عذاب آ گیا اور یہاں آنے کو تیار نہیں۔ لوط کی امت نے اپنے نبی کی توہین کی، عذاب آ گیا۔ حضرت صالح کی امت، ارے جسے اللہ نے یہ پاور دیا تھا، اللہ اکبر، یہ پاور دیا تھا کہ وَيَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، جو گھروں پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بناتے تھے۔ کیا بناتے تھے؟ گھر بنا لیتے تھے۔ مدائن صالح میں نے خود دیکھا ہے وہ جگہ، جب خیبر ہوتے ہوئے اب شام کی طرف جائیں، پہاڑ ہیں پگھلے ہوئے ہیں، پہاڑ کی داستان یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ بڑی تیزی سے میں کہتا چلا جا رہا ہوں، اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ جرم کیا کیا کہ حضرت صالح کی محبوب ترین اونٹنی کو کاٹ ڈالا، صرف اس لیے کاٹ لیا کہ اس کے لیے ایک کنواں تھا، وہ اس کنویں سے پانی پیتی تھی، اس کنویں پہ قبضہ کرنے کے لیے امت نے اونٹنی کو کاٹ لیا۔ ارے سنیو ذرا غور کرو کہ اونٹنی کو کاٹنا تھا، نبی کی پالی ہوئی اونٹنی۔ توجہ چاہوں گا، اچانک ایک بات آ گئی دل میں، اچانک ایک بات آ گئی، اللہ کرے دل میں اتر جائے تو مزہ آ جائے، کہ نبی کی اونٹنی کو کاٹا، نوح حضرت صالح نبی اللہ کی اونٹنی کو۔ تو الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، 7 دن 7 رات تک آندھی آتی رہی، پوری امت تہس نہس ہو گئی اور پہاڑ سے اس طرح گرتی تھی جیسے کھجور کے پیڑ سے چھائی ٹپک رہی ہو۔ صرف اونٹنی کو کاٹا، نبی کی پالی ہوئی اونٹنی کو، پالتو اونٹنی کو، تو اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ ارے سینے علم نشرح زخمی ہے، پاؤں پہ چھالے پڑ گئے، ارے 2.5 سال تک شاب ابی طالب میں ہاؤس ارسٹڈ، نظر بند کر دیا گیا آقا کو، مگر اللہ کا عذاب ہے کہ آنے کو تیار نہیں۔ ارے پہلے نبیوں کی توہین پر آ جاتا تھا، اب تو انتہا ہے توہین کی۔ ایک نمرود تھا، عذاب آ گیا، اب تو ہر شہر میں نمرود ہے، عذاب آنے کو تیار نہیں۔ ہر گلی میں فرعون ہے، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں۔ ہمیں انتہا یہ ہے کہ جناب صدیق اکبر کے سامنے منکرین آ گئے، منکرین زکات، پھر بھی عذاب نہیں آیا۔ فاروق اعظم کو صبائیوں نے شہید کر دیا، پھر بھی عذاب نہیں آیا۔ حضرت عثمان کو تلاوت قرآن کے وقت شہید کر دیا، پھر بھی عذاب نہیں آیا۔ جناب مولا علی کو خارجیوں نے خدا کے گھر میں زخمی کر کے شہید کر دیا، پھر بھی عذاب نہیں آیا۔ حسن کے گلے سے زہر کا پیالہ اتر گیا، پھر بھی عذاب نہیں آیا۔ حسین کو معذاللہ ترسا ترسا کے شہید کر دیا گیا، پھر بھی عذاب نہیں آیا۔ ارے جہمیت کا فتنہ آیا مگر عذاب نہیں آیا، قدریت کا فتنہ آیا مگر عذاب نہیں آیا، جبریت کا فتنہ، نیچریت کا فتنہ، چکڑالویت کا فتنہ، خروج کا فتنہ، رفض کا فتنہ، شیعت کا فتنہ، اہل قرآن کا فتنہ، نہ جانے کیسے کیسے فتنے جنم لیتے رہے، مگر اللہ کا عذاب ہے جو آنے کو تیار ہے۔ توجہ چاہوں گا، کڑی سے کڑی ملی ہے، آنے کو تیار نہیں، ٹھہرا ہوا۔ انتہا یہ ہو گئی کہ تمام فتنوں کی ماں وہابیت اور نجدیت کا فتنہ آ گیا، ہر طرف کوہرام چھا گیا، اللہ کا عذاب ہے پھر بھی آنے کو تیار نہیں۔ شہر شہر میں نبی کی توہین کا بازار گرم ہے مگر عذاب ہے کہ آنے کو تیار نہیں۔ ارے موسیٰ کی صرف لفظوں میں توہین ہو گئی تو عذاب آ گیا، اور یہاں تو نبی کو مر کے مٹی میں ملنے والا لکھ دیا گیا۔
توجہ، مگر عذاب ہے کہ آنے کو تیار نہیں. کوئی حاضر و ناظر نہیں مان رہا، کوئی نبی کے علم کو شیطان سے تشبیہ دے رہا ہے، کوئی نبی کو معاذ اللہ نبی کے بعد نبی کے آنے کا اصرار کر رہا ہے، کوئی الٹا سیدھی باتیں شہر شہر نگر نگر گاؤں گاؤں کریا کریا گھوم گھوم کر لوگ توہین رسالت کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں. مگر سورج ہے جو چمک رہا ہے، چاند ہے جو چاندنی پھیلا رہا ہے، بہاریں ہیں جو مہک رہی ہیں، کلیاں ہیں جو چٹک رہی ہیں، آبشار ہیں جو نغمے سنا رہے ہیں، ستارے ہیں جن کی قندیلیں روشن ہیں، بہاریں ہیں جو اپنے نغمے میں مست ہیں. ارے پہلے تو بڑی آسانی سے عذاب آ جاتا تھا، اب عذاب رکا کیوں؟ سیدوں کی برائی ہو رہی ہے پھر بھی عذاب رکنے کو تیار، رکا ہوا ہے آنے کو تیار نہیں. خانقاہ کو خانقاہ سے لڑایا گیا، سادات کی کردار کشی کا بازار گرم کیا گیا. معاذ اللہ لوگ نہ جانے کس نشے میں چور ہو کر حسین کے خون کو گالی دینے لگے، پھر بھی عذاب ہے کہ آنے کو تیار نہیں. آپس میں جیلسی کینہ رکھ رکھ کر لوگ مدینے والے کو یا مدینے والے کے بچوں کو برا کہنے لگے، پھر بھی عذاب. توجہ رہے آگے سے لے کے پیچھے تک پوری زندگی کے ساتھ تاکہ بندگی کا مزہ مل جائے. عذاب رکا کیوں ہے؟ اے زمین تو پھٹ کیوں نہیں گئی؟ اے آسمان تو ہل کیوں نہیں گیا؟ قوم لوط پر آگ برسانے والے خدا، جب تیرے نبی کی راہوں میں کھاٹے بچھائے گئے تو تو نے کیوں نہیں آگ برسا دی مکے میں؟ کیوں تیرا عذاب رکا ہوا؟ تو مووا اور رائے پور اور چھتیس گڑھ کے غیرت دار سنیوں، ذرا اپنے نبی کی رفعت دیکھ، ان کی شان رحمت دیکھ. رب کے کرم نے آواز دی، قرآن کی آیت پکار اٹھی، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. مطلب ہے میرے پیارے تو عذاب کی بات نہ کر. ارے تیری قوم پر میں اپنا عذاب کیسے نازل کروں اے میرے پیارے جب ان کے بیچ میں تو ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، تاج العلماء، شہزادے سمنا، معراج النبی کانفرنس. جب ان کے بیچ میں بولیے وَأَنْتَ فِيهِمْ. علماء جانتے ہیں یہ واو حالیہ ہے. 5 منٹ میں بات کو سمیٹ میں علماء جانتے ہیں یہ واو کیا ہے؟ حالیہ. ترجمہ کیا ہوگا؟ ما کان اللہ لیعذب. اللہ اپنا عذاب کیسے نازل کرے ان پر اے میرے پیارے درا حالے کہ آپ موجود. ارے سمجھ لو یار، آپ موجود ہیں یہ بالکل قبرستان میں. ایک حکیم صاحب سے قبرستان میں جاتے تھے تو چہرہ چھپا لیتے تھے اور میدان میں جاتے تھے تو کھول لیتے. کسی نے پوچھا یا اللہ یہ کیا بات ہے؟ تو حکیم صاحب نے کہا نہیں بتاؤں گا. ایک دن ان کے کمپاؤنڈر نے پوچھا تو دھیرے سے جواب دیتے ہیں کہ سن مجھے شرم آتی ہے قبرستان میں. کہا عجیب حال ہے، زندوں سے نہیں شرماتے مردوں سے شرماتے ہو؟ کہا اس لیے شرماتا ہوں کیونکہ اس قبرستان میں جتنے مردے لیٹے ہیں سب میری ہی دوا سے مرے ہیں. وہ ماحول نہ بنائیے بالکل پوری زندگی کے ساتھ. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اللہ کا عذاب ان پر کیسے نازل ہو؟ توجہ چاہوں گا دیکھیں کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں. وانت فیہم، اے میرے پیارے درا حالے کہ آپ موجود ہو، یعنی آپ ہو اس لیے عذاب رکا. آپ ہو اس لیے عذاب. دیکھیں کتنے لوگ سمجھ رکا. اچھا یہ بتاؤ ابھی تک عذاب آیا؟ پیچھے والے بولو. زلزلہ آ گیا، سونامی آ گئی، مگر عذاب نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ ابھی تک نبی موجود. ابھی تک نبی موجود. قیامت تک عذاب آئے گا یہ اللہ کا وعدہ نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ قیامت تک بول دیجیے نبی موجود. ارے تو ان مردوں سے کہو کہ یہ مردوں تمہارا عقیدہ مردہ، تیری ذات مردہ. ارے ہم تو زندہ نبی کے ماننے والے ہیں. جو زمین پر تھا تو زندہ، آج گنبد خضرا میں ہے تو زندہ. ارے تبھی تو ہمارے زندہ امام نے کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے کہہ دیا یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے.
سی موضوع سے ہٹ سکتی ہے، لیکن آپ کے دل سے اگر سٹ گئی تو مزہ آ جائے گا، کیونکہ کچھ چیزیں ہٹانے اور کچھ چیزیں سٹانے ہی کا نام خطابت۔ جو بری ہے وہ ہٹ جائے، جو اچھی ہے وہ سٹ جائے، ہے نا؟ ایک بات بتائیے، ایک صاحب پیچھے کھڑے تھے، کہہ رہے تھے رائے پور میں جلسہ عام طور پر 1 بجے بہت ہوتا ہے یا زیادہ 1:30 بجے، یہ ابھی تک جلسہ چل رہا ہے، لائٹ جل رہی، مائک رکھا ہے، لوگ بیٹھے ہیں، اس کے لیے بھی نہ کوئی اٹھنے کو تیار نہ اس کے لیے۔ تو کسی نے کہا پہلے پوچھتا تو میں بتا دیا، اب نہیں بتا پاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا حضرت موجود ہے۔ اللہ کرے آپ پہنچ جاؤ جہاں پہنچانا چاہیے۔ اب حضرت سے جا کے پوچھو، نہ قاری یزدانی پوچھ رہے ہیں، نہ مولانا پوچھ رہے ہیں، نہ کمیٹی کے نوجوان پوچھ رہے ہیں، نہ غلام محی الدین صاحب پوچھ رہے ہیں، ناظم اسٹیج، کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی کیونکہ میں موجود۔ اب جاؤ حضرت سے پوچھو کہ کب تک بولیں گے، کیونکہ جب تک وہ بولیں گے تب تک جلسہ چلے گا، مائک رہے گا، کرسی رہے گی، شامیانہ رہے گا، آپ بھی بیٹھے رہیں گے، ہے کہ وعدہ کر لیا ہے؟ بیٹا پھنس گئے ہو۔ خیر ایسا یہاں یہ جو پھنسنا ہے یہ پھنسنا نہیں ہے، یہاں پھنسو گے وہاں انشاءاللہ تعالی جنت میں ہنسو گے، ہنسو گے۔ توجہ چاہوں گا، مسکرانا مقصد ہے، کیونکہ کبھی کبھی مسکراہٹ کی دعوت دو تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم چندہ مانگ رہے ہیں۔ یہ 2 بجے رات کے بعد ایسے ہی ہوتا ہے سنیوں کے جلسے میں۔ بہرحال اتنا مسکرا لیا آپ نے، سمجھ جائیے کہ 3-4 لیٹر پیٹرول پڑ گیا، اور بات بھی مجھے 3-4 منٹ ہی کرنی ہے۔ آئیے زندگی کے ساتھ جب مسکرا کے فریش ہوئے تو کرسی کب تک رہے گی؟ جب تک نورانی موجود ہے کرسی رہے گی، کیونکہ کرسی نورانی کے لیے۔ مائک رہے گا کیونکہ مائک نورانی کے لیے۔ لائٹ رہے گی کیونکہ لائٹ نورانی کے لیے۔ آپ بیٹھے رہیں گے کیونکہ آپ نورانی کے لیے۔ سارا نظام چلتا پھرتا رہے گا کیونکہ سارا نظام نورانی کے لیے۔ یہ بزم نورانی کے لیے، یہ لائٹ نورانی کے لیے، یہ دری نورانی کے لیے، یہ کرسیاں نورانی کے لیے، یہ نورانی چہروں کے ساتھ علماء بیٹھے ہیں نورانی کے لیے۔ تو جب تک نورانی ہے لائٹ جلتی رہے گی، شامیانہ چلتا رہے گا، فرش کا بچھونا بچھا رہے گا، کیمرہ چلتا رہے گا، مائک سیٹ رہے گا، لوگ بیٹھے رہیں گے، سارا نظام چلتا رہے گا، کیونکہ سارا نظام نورانی کے لیے۔ تو بلا تشبیہ وانت فیہم، اے محبوب آپ ہی کی وجہ سے سب بچا ہے۔ یہ تم مانو یا نہ مانو، یہ جماعت والے مانے یا نہ مانے، مگر سورج چمک چمک کے کہہ رہا ہے میں چمکتا رہوں گا، کیونکہ میں تمہارے لیے چاند چاندنی پھیلاتا رہے گا، کیونکہ نبی تمہارے لیے، عرش تمہارے لیے، فرش تمہارے لیے، کہکشاں تمہارے لیے، کلیاں تمہارے لیے، شبنم تمہارے لیے، برق و سمر، شمس و قمر، شجر و حجر، خشک و تر، بحر و بر تمہارے لیے۔ ارے تبھی تو کہنے والے نے کہہ دیا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ ارے ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہزادے سمنا، سبحان اللہ۔ تو اے نبی آؤ تو وہی، مگر نور بن کے تو جلوے تم نے دیکھے، نور بن کے بالکل فائنل ٹچ ہے، فائنل ٹچ ہے، دل میں اتر جائے تو بیٹھے بیٹھے حج فائنل ٹچ ہے۔ توجہ چاہوں گا، اے نبی نور بن کے جلوے دیکھے ہیں، ان جلووں کو نہ جبریل نے دیکھا، نہ میکائیل نے دیکھا، نہ اسرافیل نے دیکھا، نہ اسرائیل نے دیکھا، نہ نبیین نے دیکھا، نہ صدیقین نے دیکھا، نہ شہداء نے دیکھا، نہ صالحین نے دیکھا۔ برق و سمر سے پہلے بنایا، شمس و قمر سے پہلے، ساری کائنات سے پہلے۔ اسی لیے جیسا تم نے مجھے دیکھا نور بن کر، اے میرے پیارے، اس سے پہلے کہ تیری نورانیت پر لوگ شبہ کریں، رسول نہیں بندہ بن کے، بندہ بن گیا،
تاکہ تیری بندگی کو دیکھ کر آدم تیری کرم پہ ناز کرے، نوح ناز کرے، زکریا ناز کرے، اور تمہارا آنا ضروری ہے۔ آسمان تو دیکھو میں نے تیرے لیے بنایا، فرش تو دیکھو تمہارے لیے، کہکشاں تمہارے لیے، کلیاں تمہارے لیے، حوریں تمہارے لیے، لوح و قلم تمہارے لیے، کرسی تمہارے لیے، سدرہ تمہارے لیے، براق تمہارے لیے، کعبہ تمہارے لیے، اقصی تمہارے لیے، سب کچھ تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ ارے یہ جلوہ بھی تمہارے لیے، یہ دیدار بھی تمہارے لیے، اور میرے پیارے یہ معراج بھی تمہارے لیے۔ لوٹے تو بالکل لگ گئی بات، تو کہہ دے۔ لوٹے تو موسیٰ کلیم اللہ مل گئے، تحفہ معراج لے کے حضور لوٹ رہے ہیں۔ نماز، یہ پیغام دیکھو، اتنی اسپیشل میٹنگ ہے تو ظاہر سی بات ہے جو تحفہ ملے گا وہ بھی اسپیشل۔ اب ایک بات بتاؤ، کوئی چیز فرض ہونے سے پہلے ادا کی جاتی ہے؟ نہیں کی جاتی ہے۔ معراج کا قصہ عجب، تم اس نبی کے قدرت و اختیار پر شبہ کرتے ہو؟ ارے عقل کے اندھو دیکھ، نماز کی فرضیت میں بڑی تیزی سے کہہ رہا ہوں، نماز کی فرضیت لے کر آ رہے ہیں نبی سدرہ لامکان سے۔ کہاں سے؟ لامکان سے، اور جانے سے پہلے مسجد اقصی میں پڑھا کے پڑھا کے جا رہے، تو جو نبی پانے سے پہلے دے دے وہ پانے کے بعد کیا کیا دے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب اعظم ہندوستان۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا سرکار کیا لے کے آئے گا؟ 50 وقت کی نماز۔ کیا لے کے آئے؟ 50 وقت کی نماز لے کے آئے۔ آپ کی امت نہیں جھیل پائے، اور کم کرائیں گے۔ حضور لوٹے پھر آئے، کتنی کا؟ 5 کم کروائیے۔ کہ بس اور کم کروائیے، 5 اور کم کروا دیجیے۔ کتنی کا؟ 40۔ کہ یہ بھی بہت بھاری ہے، اور کم کرائیے۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، 50 سے 45، 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20، 20 سے 15، 15 سے 10، 10 سے 5 کرا کے لوٹے۔ حضرت موسیٰ نے کہا پھر بھی کچھ لوگ ہیں جو نہیں پڑھ پائیں گے۔ اچھا یہ بات کتنی سٹیک کہی رہی ہے نا، یہ 5 بھی کھا۔ ارے جب میں دھیرے سے کہوں گا تم زور سے سمجھ لینا، جب علم غیب موسیٰ کلیم اللہ کا یہ حال ہے تو علم غیب رسول اللہ کا ہے۔ ایک صاحب بہت اجتماع میں جایا کرتے تھے، اور 1 2 نہیں نہ جانے کتنے چلے کیے۔ ہم نے کہا تم چلا چلا کے مر جاؤ گے۔ ابے یہاں چلا کیوں کرتا ہے؟ اگر سینہ مدینہ بنانا ہے تو در مخدوم پہ چلا کر، ان کے ساتھ چلا کرے گا تو بندر بن جائے گا، اور وہاں چلا کرے گا تو قلندر بن جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مل گیا کسی بھولے بھالے سنی کو، بھولے بھالے سنی کو۔ یہ میں آج اپنی بھڑاس اس لیے نکال رہا ہوں کہ سال میں 1 ہی 2 موقع ملتا ہے معراج پہ بولنے، تو یہ آج میں نے گھڑی دیکھنا چھوڑ دیا ہے، اپنی بھڑاس نکال رہا ہوں، 1 ہی 2 موقع ملتا ہے، مضمون بھی ذہن سے نکل جاتا ہے کیا کیا بولنا، کیونکہ 1 ہی 2 بار۔ تو توجہ چاہوں گا، مسکرا کے بالکل سنیے گا۔ ایک صاحب نے کہا حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے 9 بار بلوایا، حضور 9 بار آئے۔ اس واقعے سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضور کے پاس علم غیب نہیں تھا۔ یہ استدلال دیکھیے اس جاہل کا، لکھا کتاب میں لکھا اس کا، حضور کے پاس علم غیب نہیں تھا۔ کسی نے کہا کیوں؟ کہ جب علم غیب ہوتا تو علم غیب تو یہ تھا کہ 5 ہونا ہے، تو ڈائریکٹ کہہ دیتے اے اللہ دینا تو 5 ہے، تو 50 کیوں دے رہا ہے؟ 1 ساتھ 5 دے دے، مطلب
تب تک سنی بولا، وہ درگاہوں میں جایا کرتا تھا، بزرگوں کی کا پیر دبایا کرتا تھا. اس نے کہا بے وقوف، تیری اس دلیل سے تو یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس بھی علم غیب ہے. کیونکہ اگر معاذ اللہ اللہ کے پاس ہوتا تو اسے تو دینا 5 تھا، تو یہ 5 کر کے گھٹوایا کیا؟ گھٹوایا کیا؟ کہ اللہ نے گھٹوایا، یہ اللہ کی حکمت ہے. کیا ہے؟ بولو حکمت. تب تک سنی بولا نبی نے گھٹوایا، اللہ نے گھٹایا، یہ اللہ کی حکمت ہے. تب تک سنی بولا نبی نے جو گھٹوایا یہ نبی کی مصلحت ہے. نبی کی مصلحت. مصلحت کیا؟ کیونکہ نیچے موسیٰ اور وہ جب بار بار جا کر یہی کہہ رہے ہیں کہ اور کم کرائیے اور کم کرائیے، نبی اوپر پھر نیچے، نبی اوپر پھر نیچے. کتنی بار ہوا یہ؟ 9 بار. گویا نبی اپنے ساتھی کلیم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ کلیم اللہ صفت کی ایک تجلی پڑی تھی طور پر، تو تو غش کھا کے گر گیا تھا. اس جلوے کو تو نے دور سے دیکھا، آج 9 بار تو رب کے نور سے دیکھا. تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شب معراج، تاج العلماء، شہزادہ سمنا. دور سے دیکھنا اور نور سے دیکھنا اور. اچھا اللہ نے تو ایک ہی بار بلایا نا لامکان. کئی بار بلایا؟ ایک بار. اب تو بچوں چاہوں گا بالکل ایک دم ٹن سے لگ رہا ہے، دل میں لگ گیا تو مزہ آ جائے. ایک بار بلایا. 9 بار نبی جا کر یہی تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے معمولی نہ سمجھ، مجھے میرے رب نے بلایا ہے ایک بار اور 9 بار میں اپنی مرضی سے گیا ہوں. اب وہ حضرت جبریل کے ساتھ کیا ہوا، سدرہ پہ کیا ہوا، اور وہ پر کا کیا ہوا، اور رکنے کا کیا ہوا، جانے کا کیا ہوا، وہ عشق کا رنگ ہے. کبھی فلسفے محبت پہ گفتگو کرنا ہوا تو انشاءاللہ بالتفصیل بیان کروں گا. اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے. جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.
والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا زينة عرش الله، وعلى آلك وأصحابك وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أحينا ذاكرين وأمتنا ذاكرين واحشرنا في زمرة الذاكرين. اللهم أحينا حامدين وأمتنا حامدين واحشرنا في زمرة الحامدين. اللهم أحينا مادحين ومؤمنين وأمتنا مادحين ومؤمنين واحشرنا في زمرة المادحين والمؤمنين. اللهم أحينا سعيدا وأمتنا سعيدا واحشرنا في زمرة السعداء. اللهم إنا نسألك عن هذه الليلة المباركة، ليلة المعراج الذي أسريت وأعرجت حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم استجب دعواتنا يا إله العالمين. اللهم اقض حاجاتنا بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه ليلة المعراج الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا